آج کا شروع کرتے ہیں۔ کارپوریٹ میڈیا میں مزدور کا عکس، ہمارے دوست نے یہ تصویر بنائی ہے، ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں مزدور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اس میں ہمیں مزدور بیک سائڈ سے نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ونڈو ہے جس کے تھرو ہم مزدور کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ انہوں نے، جس نے بھی یہ بنائی ہے، انہوں نے کچھ جان بوجھ کر، ہو سکتا ہے لاشعوری طور پہ ہو، اور اگر ہم کارپوریٹ میڈیا میں دیکھیں تو شاید ہمیں مزدور ایسے ہی نظر آ رہے ہیں یا نظر ہی نہیں آ رہے، ان کا فیس ہم نہیں دیکھ پا رہے، اور فیس جو ہے وہی آئیڈینٹی ہے ان کے کام کی، ان کے طبقے کی اور ان کی اسٹرگل کی، اور ہم نے اس فیس کو کارپوریٹ میڈیا نے جو ہے وہ گریجولی فریم سے باہر نکال دیا ہے۔ یہاں پر مزدور پھر ہمارے پاس فریم میں ہے لیکن بیک سائڈ سے ہے۔ ہم میڈیا کو اگر ایک کھڑکی ہی سمجھ لیں کے ذریعے ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو، اور یہ اثر رہتا ہے اس کھڑکی کا کہ پھر اس کھڑکی سے ہمیں جو بھی چیز نظر آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی باہر ایسی ہی ہے، جو ریالٹی ہمیں وہ کنسٹرکٹ کر کے دے رہے ہیں ہم اسی ریالٹی کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب صبح جب آپ اٹھتے ہیں اور اگر آپ نے گھر میں پانی کا نل آن نہیں کیا یا گیس کا چولہا آن نہیں کیا اور آپ کی پہلی نظر جو ہے وہ اخبار پہ پڑی ہے، تو آپ کے لیے سب سے پہلی حقیقت وہی ہوگی جو اخبار کی ہیڈ لائنوں کے اوپر آپ کے لیے بنا دی گئی ہے۔ جب آپ نل آن کرتے ہیں پانی کا اور پانی نہیں آتا تو آپ یہ حقیقت پھر سامنے آتی ہے کہ گھر میں پانی ہے وہ نہیں آ رہا، چولہے میں گیس نہیں آ رہی۔ یہ دونوں کام کرنے سے پہلے آپ جس ریالٹی کے اندر زندہ ہیں، اخبار کی وہ ریالٹی وہی ہے جو میڈیا نے ہمارے لیے بنا کے رکھ دی ہے۔ اس طرح سے اس کو ہم کنسٹرکشن آف ریالٹی کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہمارے لیے بناتا ہے، اور یہ بنانے کے لیے کچھ ٹولز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ ٹولز ایسے ہیں جن کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، اور کچھ ٹولز ایسے ہیں جن کا ہم تجزیہ نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے آپ انکانشیسلی جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈیا کا میسج بنایا جا رہا ہے اس میں کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میڈیا کی اکانومی ہے جس کے اندر میڈیا نے آپریٹ کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک اسٹرکچر ہے، ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پھر اس کی ایک پالیسی ہے۔ یہ وہ سارے فلٹرز ہیں جس سے چھن کے جو میسیجز ہیں وہ ہمارے تک آتے ہیں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی میڈیا اسکالر کو، اس نے لکھا کہ میڈیا ہمیں اس دنیا کے بارے میں نہیں بتاتا جو ہمارے ارد گرد ہے، میڈیا ہمیں اس دنیا کے بارے میں بتاتا ہے جو رپورٹ کرنے والے کے ذہن میں بسی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے جو بھی ریالٹی ہے، جو بھی سچ ہے، سچ اگر ہے تو، یا جو بھی خبر ہے، اس کو اس نے جب بیان کرنا ہے، جب فریم کرنا ہے، تو اس نے اپنے سیاق و سباق اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میں سے چیز نکال کے، ہیڈ لائن نکال کے، یا اس کا جس جو ہے نکال کے ہم تک پہنچانا ہے، اور یہ اسی طرح سے پھر ریالٹیز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہوتی رہتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا کارپوریٹ میڈیا کے اوپر دیکھ لیں کہ کارپوریٹ جرنلزم جب شروع ہوا ہے پوری دنیا میں تو یہ ایک مشنری کام تھا۔ مختلف سماج سدھار تنظیمیں تھیں جو اپنے طور پر وجود میں آئیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی تحریک، اس کے تحت انہوں نے اخبار تہذیب الاخلاق شائع کیا، اور اس کے علاوہ ایک سائنٹیفک سوسائٹی گزٹ تھا ان کا، وہ انہوں نے شائع کیا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو حقیقت ان کے ارد گرد ہے ہندوستان میں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسیز تھیں ان کی، اس کے تحت انہوں نے یہی کہا کہ
ہمارا کام جو ہے وہ ہندوستان کی عوام کو ایک اچھے اور اعلیٰ تہذیب جو ہے وہ سکھانا ہے. اب یہ اچھی اور اعلیٰ تہذیب کیا تھی، ریالٹی یہ سر سید کے ذہن میں کہیں تھی، جس کو وہ فریم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق جو تھا اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا شروع کیا. اسی طرح سے امریکہ میں بھی اگر ہم دیکھیں جہاں پہ ماڈرن جرنلزم کا برتھ ہوتا ہے، برطانیہ میں جرنلزم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایڈمنڈ برک نے اس کو کہا کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے جو میڈیا ہے. اس کے بعد جو ماڈرن جرنلزم ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا آغاز کہیں پینی پریس سے ہوتا ہے. مختلف جو تنظیمیں تھیں، جیسے ہم نے سر سید کا ذکر کیا یا اور مشنری تنظیمیں تھیں، وہ ایک عرصہ تک اخبار شائع کرتی رہیں، لیکن اس کے بعد کہیں یہ لگا کہ اخبار جو ہے یہ ایک بڑا بزنس ہے اور یہ مشنری کام سے کہیں آگے کی بات ہو سکتی ہے. تو رائز آف پینی پریس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب پینی پریس اخبار کو چلانے کے لیے، اس کی تنظیم کو چلانے کے لیے سب سے بڑا کام ہے پیسہ، کہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا. تو اس کے لیے سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ اخبار کے ذریعے اشتہار جو ہے وہ شائع کرنے شروع کرتے ہیں. اچھا، جرنلزم کی دنیا میں اشتہار جو ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے. یہ اشتہار بھی ہمارے لیے ریالٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جو سٹارٹ ہوتا ہے اطلاعات کا، خبروں کا، وہ بندرگاہوں پر اشتہاروں کی شکل میں ہی ہوتا ہے، جہاں یہ بتایا جاتا تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں شپ آئے گا، اس شپ کے اوپر یہ جو ہے وہ سامان ہے، اور ہاں اتنے غلام بھی ہیں، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس میں خریدنے میں تو وہ آ کے خرید سکتا ہے. تو پینی پریس والوں نے اشتہار جو تھا اس کو اپنا مطمع نظر بنایا کہ اشتہار کے ذریعے جو ہے وہ ہم اخبار کی فائنانس جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر رائز آف پینی پریس ہے، اور اس میں یہ ہوا کہ آپ نے اب خبر جو ہے وہ کس طرح کی بنا کے دینی ہے، اور خبر کیوں دینی ہے. کیونکہ کاروبار زندگی تو اس سے پہلے بھی چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، لیکن ڈیموکریسی آتی ہے اور میڈیا کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو کہیں یہ ہونا چاہیے عوام کو پتہ کہ جو ان کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں معاشی، سیاسی، وہ کہاں پہ ہو رہے ہیں اور کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کی پارٹیسپیشن اس میں کیا ہے. تو اس طرح کی خبریں جو تھیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا عروج پانا شروع کرتی ہیں پینی پریس کے اوپر. اور ایک ایڈورٹائزنگ پوری کی پوری انڈسٹری ہے جو وجود میں آ چکی ہے. بزنس مین سمجھتا ہے کہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے سب سے بہتر میرے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ میں ایک اخبار کو اشتہار دے دوں، بجائے اس کے کہ میں گھر گھر جا کے کہوں کہ میرے پاس اچھی قسم کا دریا ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو بہتر ہے کہ وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، اسی سے پڑھ لیں گے، اور اس کے بدلے میں مجھے اخبار کو جو ہے وہ کوئی $1 یا $2 دینے پڑیں گے. لیکن بات پھر اخبارات کی یہاں پر نہیں رکی، بات پھر یہاں تک آ گئی کہ اب اس دلیے میں سے اگر سنڈیاں نکل آئی ہیں یا وہ خراب ہے تو اخبار کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ اس کو کرٹیسائز کرے. اور جب اخبار اس کو کرٹیسائز کرے گا تو پھر وہ جو $2 سے $3 کا اشتہار ہے ایک کمپنی کا، وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو اخبار اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اخبار نے اسی کے سر پہ چلنا ہے، ایڈیٹر اور اس کی تنظیم نے اسی کے سر پہ جو ہے وہ روزی روٹی کمانی ہے. تو پھر یہ کیا ہے کہ میں اپنی پالیسی تھوڑی سی نرم کر سکتا ہوں. میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی عامر اینڈ کمپنی کا جو دلیا ہے اس کا نام نہ لوں، میں یہ کہہ دوں کہ ایک نجی کمپنی جو ہے اس کے اندر اس کے دلیے میں سے یہ پرابلم نکل آئی ہے. اب انڈسٹری لنک ہو گئی ہمارے میڈیا کے ساتھ اس طرح سے کر کے ایڈورٹائزنگ کے تھرو. اب انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں مزدور، جن کے پاس اپنا ہنر ہے، اپنی محنت ہے، اس کے بدلے میں وہ اسے روزی روٹی جو ہے وہ کما رہے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا جو چیز سمجھنے والی ہے کہ میرا جو پروفٹ ہے میری کمپنی کا،
وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی سب سے پہلی جو ویریبل ہے وہ ان کی ویجز ہے، پھر ان کے کام کرنے کا اوقات ہے۔ اگر میں ان دونوں ویریبلس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہوں تو میں زیادہ پروفٹ کما سکتا ہوں، اور اگر میں ان دونوں ویریبلس کو کنٹرول نہیں کرتا تو مجھے بہت سارا پروفٹ جو ہے وہ لوز کرنا پڑے گا۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ لے دے شروع ہو جاتی ہے، ٹریڈ یونینز وجود میں آتی ہیں جیسے انڈسٹری کا عروج آتا ہے، اور ان ٹریڈ یونینز کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایک تو ورکنگ آورز جو ہیں ان کو مناسب کیا جائے، اور دوسرا جو ویجز ہیں اس کے بارے میں غور و خوض کیا جائے کہ جو ہمیں ویجز مل رہی ہیں کیا وہ ہماری زندگی کو چلانے کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مطالبات جو ہیں وہ مینجمنٹ کے سامنے رکھیں۔ مینجمنٹ آپ کے مطالبات نہیں مانتی تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے قانون سازی کی کوشش کریں۔ اب قانون سازی وہ فیکٹر ہے کہ جس میں ضروری ہے کہ آپ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان تک آپ کی اپروچ ہو، ان کو آپ مل لیں، اور اس کے علاوہ ایک جو بڑا فیکٹر ہے وہ پبلک اوپینین کا ہے، جو اخبارات تشکیل دے رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، لوگ آپ کے مسئلے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، یا لوگ آپ کے جو مسئلہ ہے اس کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ پبلک اوپینین آپ کے حق میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ قانون سازی جو ہے اس میں دقت آنی شروع ہو جائے۔ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اخبار جو ہے وہ اپنی خبر، اپنے ایڈیٹوریلز اور اپنے آرٹیکلز، ان کے ذریعے لوگوں کی رائے بناتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اسی پبلک اوپینین کے بنیاد کے اوپر الیکشن لڑے جاتے ہیں، قوانین، حکومتیں منتخب ہوتی ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو اس سارے سنیریو کے اندر اب ٹریڈ یونین جو ہے یا لیبر یونین جو ہے یا جو مزدور ہے وہ اپنے حق کے لیے کہیں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے نیشنل لاز کے اوپر، اور نیشنل لاز ڈیپینڈنٹ ہیں آئین سازی کے اوپر، اور آئین سازی ڈیپینڈنٹ ہے پبلک اوپینین کے اوپر، اور لوگوں تک پہنچنا اور مسئلہ کتنا ہے یہاں تک۔ اور یہ کام میڈیا کر سکتا ہے، میڈیا پبلک اوپینین بناتا بھی ہے کسی مسئلے کے بارے میں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر ایڈورٹائزر جو ہے وہ آ کر میڈیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیا دکھانا ہے اور کیا بتانا ہے۔ اسپیشلی جب آپ بات ٹریڈ یونین کی کریں گے، اسپیشلی جب آپ بات مزدور کے حق کی کریں گے، تب جو ہے صورتحال اس میں جو آپ کی رپورٹنگ ہوگی، آپ کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوگی وہ کتنی زیادہ جو ہے میرے لیے سود مند رہے گی، کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے جس کا مجھے بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے، میرا پروفٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے۔ 18ویں صدی میں، 19ویں صدی کے نصف آخر میں سب سے پہلے ٹریڈ یونینز جو تھی برطانیہ میں اور امریکہ میں، انہوں نے یہ دبے الفاظ میں کہنا شروع کیا کہ میڈیا انہیں بہتر طور پر ریپرزینٹ نہیں کر رہا، ان کی آواز جو ہے وہ دبائی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کی جو رائے ہے وہ ٹریڈ یونینز کے بارے میں اچھی جو ہے وہ نہیں بن رہی۔ اس سے آگے چلتے ہوئے پھر 1912 میں ایک بہت سسٹمیٹک آرٹیکل جو ہے وہ اٹلی میں انٹونیو گرامسچی نے لکھا، ورکر اینڈ نیوز پیپر، یا نیوز پیپر اینڈ ورکرز۔ اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی کہ جو بورژوا اخبارات ہیں وہ مزدوروں کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں، ان کے جو پرابلمز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے ان کو دکھاتے ہیں، اور مزدوروں کو اس کے اگینسٹ کیا کرنا چاہیے۔ یہ پورشن میں زیادہ آپ سے اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا کہ ابھی ہم ایک شارٹ ڈاکومنٹری ہے اس کے اوپر دیکھیں گے جس میں یہ پورشن تفصیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے۔ پھر 1945 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سسٹمیٹک اور سائنٹیفک ریسرچ ہمیں اس بات پہ ملتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ لیبر کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے۔ 1945 میں امریکہ میں ٹریڈ یونینز کافی مضبوط تھی، تو ان کی یہ کمپلین تھی کہ بہت سارا جو میڈیا ہے
وہ ان کو نیگیٹو پورٹریل کر رہا ہے، یا تو وہ نظر آ رہے ہیں یا وہ نظر ہی نہیں آ رہے. اگر وہ نظر آ رہے ہیں تو ان کا جو کاز ہے، ان کی جو اسٹرگل ہے، وہ اس طرح سے پیش کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ سوسائٹی میں کوئی بدامنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایک لگا بندھا معاشی نظام ہے اس کو توڑ دینا چاہ رہے ہیں مزدور. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک ریسرچ کی، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ مزدوروں کی رائے تو موجود ہے، لیکن جب وہ پیش کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو کمنٹری آتی ہے، وہ کمنٹری جو ہے وہ مزدوروں کے حق میں نہیں ہوتی، وہ ان کے مطالبات کے حق میں نہیں ہوتی. اگر انہوں نے اسٹرائک کی ہے تو اسٹرائک سوسائٹی کے اندر اس کے برے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، فوکس ہمارا اس کے اوپر چلا جاتا ہے. اسٹرائک کیوں ہوئی؟ ہمارے ہاں جب بھی ہم بات کریں ٹریڈ یونین کی کسی بھی بندے سے، اس کو پوچھیں کہ، تو وہ ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وہ جی مزدور اسٹرائک کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے. اسٹرائک جو ہے وہ ٹریڈ یونین میں میرا خیال سب سے آخری ہتھیار مزدور کے پاس ہے، اسٹرائک کا رہ جاتا ہے. اور وہ بھی آخری اور انتہائی قدم کے طور پر مزدور جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس اسٹرائک میں کے نتیجے میں مزدور جو ہیں اس کو ایک تو اس انڈسٹری کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے جو اس کا حق نہیں دے رہی، پھر اس کو اس حکومت کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور تیسرا جو ہے جو معاشرے میں جو پبلک اوپینین بن رہی ہے اسٹرائک کی وجہ سے، تیسرا مزدور کو اس کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ ریسرچ انہوں نے وہاں پہ ایک کنڈکٹ کی کہ اس میں انہوں نے واقعی یہ میئر کیا سائنٹیفکلی کہ جو ٹریڈ یونینز ہیں اس کو وہ صحیح طرح سے ان کا حق جو ہے وہ نہیں دے پا رہے. اس کے اوپر پھر امریکہ کی ٹریڈ یونین فیڈریشن کی جو سب سے بڑی کانگریس تھی، انہوں نے ایک میسو کمپین لانچ کی پبلک ریلیشن کی کہ لوگوں تک پہنچیں اپنے ریڈیو پروگرامز کے ذریعے، اور ریڈیو پروگرامز کو انہوں نے فائنینس بھی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے پھر ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے صرف ٹی وی اور اخبارات کے اوپر ہی وہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے جو اوپینین لیڈرز تھے، اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈرز جو تھے، ٹیچرز تھے، پادری تھے، ان تک انہوں نے ایکسیس کیا تاکہ ان کو اپنا مسئلہ سمجھا سکیں. لیکن اس کے نتائج جو نکلے اس کمپین کے، وہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں نکلے جس سے ان کا کوئی امیج جو ہے وہ امپروو ہوا ہو مزدوروں کا. اس میں نقصان یہ ہوا کہ یہ تلاش، یعنی انہوں نے یہ ریسرچ کر کے ڈگ آؤٹ کیا کہ جو ریڈیو چینلز ہیں، جو اخبارات ہیں اور جو ٹی وی چینلز ہیں، ان کی جو اکانومی ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے پاس ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے پاس ہے. اس لیے وہ کمپین اتنی شدت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتی جتنی شدت کے ساتھ ٹریڈ یونین اس کمپین کو کامیاب کرنا چاہ رہی تھیں. پھر اسی کارپوریٹ میڈیا کی اکانومی کے اندر ہم دیکھیں تو ایک ریسرچ یہ بھی کی گئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جنہیں ہم ہیوی ویورز کے زمرے میں ڈالتے ہیں، یعنی یہ 6 سے 8 گھنٹے تک ٹی وی دیکھتے ہیں. اور ان کے بارے میں ریسرچز ہیں میڈیا کی جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ریالٹی کو وہی ریالٹی تسلیم کرتے ہیں جو انہیں ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. بعد کے دنوں میں جا کے یہ کلٹیویشن تھیوری اور ہائپوتھیسس اس کے اوپر کام ہوتا رہا، تو اس میں انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ امریکنز کے نزدیک انہیں یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ وہ 0.2% لوگ نکل رہے تھے، کیونکہ زیادہ تر جو ٹی وی پہ آپ کو سیزن یا سیریز نظر آتی ہیں اس میں پولیس والے ہی آپ کو وہاں پہ نظر آتے تھے. اس سے پھر آگے چلتے ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ٹی وی میں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ان ڈراموں میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو کہانی کے اندر جو مین کریکٹر ہے یا اس کے ساتھ جو دوسرے کردار ہیں اس کے سب پلاٹ میں ان کا پیشہ کیا ہے، تو اکثریت یا تو پولیس کی نکلی، یا اس میں بینکرز تھے، یا اس میں ٹیچرز تھے، اس میں مزدور نہیں تھے.
مزدور بہت کم تھے جو کہانی کا لیڈ رول کر رہے ہوں یا سب پلاٹ کے اندر کوئی سیکنڈ لیڈ میں ہوں یا تھرڈ لیڈ میں ہوں یا فورتھ لیڈ میں ہوں. اور پھر ان کا جو اسکیچ ڈرا کیا گیا وہ یہ نکلا کہ جو مزدور کردار ہیں ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، یہ 1965 کے لگ بھگ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو وہ ویل ڈریس نہیں ہے، ویل مینرڈ نہیں ہے، ان کی بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. ان میں سے اکثر جو کریکٹرز تھے وہ ایسے تھے جو نہائے ہوئے بھی نہیں تھے، جن کے بال بھی سلیقے سے جو ہیں وہ نہیں بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ اخذ کیا کہ جب آپ مزدور کردار کو اس طرح سے فریم کے اندر رکھیں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں خاص طور پر بچوں کے اوپر وہ یہی نکلیں گے کہ یہ گندے لوگ ہیں، انہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، انہیں کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ ایک مزدور کا امیج جو ڈرامے کے اندر انہوں نے نوٹ کیا. پھر خبروں کے آگے ہم چلتے ہیں تو بہت سی اسٹرائکس ہیں، ان اسٹرائکس کی الگ الگ سے ریسرچز ہیں کہ ان کو میڈیا نے کس طرح سے کور کیا، کس طرح سے نہیں کور کیا. ان کو بھی یہیں چھوڑے تو ہم ہندوستان پر آ جاتے ہیں. یہاں انڈسٹری جو ہمیں نظر آئی وہ جو کولونائزیشن تھی برطانیہ کی، اس کے بعد کا ایک ہمیں جو ویسٹرن سٹائل ہے انڈسٹریلائزیشن کا وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس سے پہلے ہم ایشیا ٹیک موڈ آف پروڈکشن کے اوپر ہیں، انڈسٹری ہمارے ہاں ہے لیکن وہ گھر کے اندر کام کر رہی ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے اور اس میں کوئی اتنا استحصال جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں کھیت مزدوری کے اندر ہمیں باؤنڈیڈ لیبر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ جو یہاں کا رسم و رواج ہے اس کے مطابق کوئی چھوٹی کاسٹ ہے، کوئی بڑی کاسٹ ہے، انہوں نے کام کرنا، اس کے تحت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو 1857 کے بعد جو ہے پہلا جو یہاں پہ انڈسٹریل فیکٹریز ایکٹ ہے وہ غالباً 1867 یا 80 یا اس کے لگ بھگ کہیں نافذ کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے کچھ ورکنگ آورس کو ایڈریس کیا، کچھ باؤنڈیڈ لیبر کو اور کچھ اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کیا. تو یہاں پر جو سب سے پہلا اخبار ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے وہ بنگال سے نکلتا ہے، جس کا نام ہے امریت بازار پترکار یا امریک بازار پترکار. یہ واحد اخبار تھا جس نے بنگال میں جو نیل کاشت کرنے والے کسان تھے ان کا مقدمہ جو تھا وہ لڑا، ان کے ورکنگ آورس کے اوپر، ان کی لیونگ کنڈیشنز کے اوپر، باؤنڈیڈ لیبر کے اوپر، وہاں جو باؤنڈیڈ لیبر لائی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی جو ویجز تھیں اس کے اوپر. اور جب گیگنگ ایکٹ، ورنیکولر ایکٹ برطانیہ نافذ کرتا ہے 18ویں 19ویں صدی کے آخر پہ، تو اس میں اخبار کے ساتھ انہوں نے بارگین کی کہ اگر آپ یہ کسانوں کا مدعا چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ بین ہو جائیں گے. تو وہ اخبار کسی نہ کسی طریقے سے اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہا. بمبئی میں سوت کی ملیں شروع ہو گئی تھیں، یہاں انڈسٹری لگنی شروع ہو چکی تھی، ماڈرن ٹیکسٹائل جسے ہم کہتے ہیں اس وقت میں. تو یہاں پر پہلی جو ٹریڈ یونین تھی وہ ایک دلت تھے، انہوں نے بنائی تھی، لوکھنڈے ان کا نام تھا، اور انہوں نے بمبئی سے پہلا اخبار جو تھا دن بندو کے نام سے وہ نکالا تھا. اور وہ تھا اس کا کام صرف اور صرف مزدوروں کے جو ورکنگ کے اوقات ہیں، ان کی ویجز کا مسئلہ ہے، ان کے رہن سہن کا ایشو ہے، اور ان کی ہیلتھ انشورنس جو ہے، یہ اخبار کا فوکس زیادہ تر اسی کے اوپر تھا اور اسی کو یہ اخبار لے کر چلتا تھا. لیکن یہ اخبار جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ اخبار کمرشل نہیں تھا، یہ ان کی تنظیم تھی جو اس وقت دلت اور مزدوروں کے سدھار کے لیے کام کرتی تھی، اور یہ اخبار شائع کرتی تھی. لیکن اس اخبار کی مانگ بہت زیادہ تھی کہ 6,500 کاپی اس کی جو تھی وہ نکلتی تھی اس وقت اس دور میں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے کسی اخبار کے لیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے
یہاں پہ بر صغیر میں جو مزدور تحریکیں ہیں ان کا ایک رائز شروع ہوتا ہے. 1917 میں ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا ریولوشن آ جاتا ہے، بالشوک ریولوشن. اور انگریزوں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جو مزدور تحریکیں ہیں یہ کہیں اس سٹائل کے اوپر نہ چلی جائیں. تو بہت سی ہڑتالیں جو ہیں وہ بھی شروع ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ ہڑتالیں وہ ہیں جو نیشنلسٹ کاز کے لیے کی گئی ہیں، اور زیادہ تر ہڑتالیں وہ ہیں جو ریل کے مزدوروں نے، پوسٹل جو ہے اس کے پوسٹ کے مزدوروں نے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مزدوروں نے کی ہیں. انتظار حسین کا آپ سب نے ہی پڑھا ہوگا اداس نسلیں، اور اداس نسلیں میں بھی جو پروٹیگونسٹ ہے اس کا جو بھائی ہے علی، وہ بھی اسی سٹرائک کا حصہ رہتا ہے بمبئی میں جو ٹیکسٹائل ورکرز کرتے ہیں. اسی طرح منشی پریم چند کا گاؤدان جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا یقیناً. تو اس کے اندر بھی ایک پورے کا پورا ایک کریکٹر ہے کسان جو کھیتی باڑی ختم ہونے کی وجہ سے وہ اس کو فیکٹری میں جاب کرنی پڑتی ہے، اور فیکٹری کے اندر پھر جو ہے ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ان ہڑتالوں کو جو ہے وہ کانگریس اور دوسری سیاسی پارٹیاں کس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک رائز ہے جو 1921 سے بڑے پیمانے پر ہمیں شروع ہوتا نظر آتا ہے، جو 46 تک سب سے بڑی جو بغاوت ہے جہازیوں کی، جو سیلرز تھے، اس کی شکل میں ہمیں پھر نظر آتی ہے. اس دوران کانگریس جو ہے وہ مزدوروں کے قریب نہیں رہی. کانگریس کا ایک پرو کیپٹلسٹ سٹانس تھا، کیونکہ لوکل سرمایہ بھی انڈسٹری کے اندر لگ چکا تھا، صرف انگریز کا سرمایہ نہیں تھا. گاندھی جی یہ سمجھتے تھے کہ مزدوروں کو پولیٹیسائز کرنے کے نقصانات ہیں. میں حال ہی میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر اے زیڈ احمد کی آٹوبایوگرافی، تو اس میں گاندھی جی دوسری یا پہلی گول میز کانفرنس میں انگلستان گئے ہیں. تو یہاں پشاور میں ایک سپاہی تھے، آفیسرز تھے، انہوں نے جلوس کے اوپر گولی چلانے سے انکار کر دیا تو وہ پکڑے گئے. اور اس دوران گاندھی جی کا معاہدہ ہوا تھا لارڈ ارون کے ساتھ، جس میں انہوں نے وہ قیدی رہا کیے تھے، سیاسی قیدی. تو انہوں نے یہ آواز اٹھائی، گاندھی جی وہاں تقریر کر رہے تھے ایک ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اس سردار جی کا میں نام بھول گیا ہوں آفیسر کا، کہ آپ نے ان کی رہائی کے لیے مطالبہ کیوں نہیں کیا. تو گاندھی جی نے اس کا جواب یہ دیا کہ آگے چل کر ہماری حکومت بننے والی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو پولیٹیسائز کریں. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو چھڑانے کا مطالبہ نہیں کیا. تو اسی طرح گاندھی جی کا یہ خیال تھا کہ کانگریس جو ہے اس کو مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لائزن نہیں کرنا چاہیے، کوئی الائنس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہوگا ہندوستان کے لیے، اور خاص طور پہ جہاں جو لوکل کیپٹلسٹ ہے اس کے لیے. اس کی ایک ایگزامپل اس میں بھگت سنگھ کا ایک لیٹر ٹو ینگ پولیٹیکل ورکرز ہے، اس میں بھی انہوں نے دیا کہ احمد آباد میں مزدوروں کی ہڑتال تھی. پہلے گاندھی جی اس میں شامل رہے، لیکن جب وہ ہڑتال وائلنٹ ہوئی تو گاندھی جی اس میں ہڑتال میں سے نکل گئے. تو ایک پریشر کانگریس نے بہرحال اس کو فیل کیا، مزدوروں کی موومنٹ کو. پھر کانگریس کو ڈر یہ بھی تھا کہ جتنی بھی مزدور تنظیمیں آل انڈیا ٹریڈ کانگریس جو تھی وہ زیادہ تر لیفٹ کے لوگوں کے اوپر مبنی تھی. انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری نیشنلسٹ بنیادوں کے اوپر موومنٹ چل رہی ہے اس کا پانسا پلٹ جائے، اور یہ جو ہے اس ڈگر کے اوپر چل نکلے جو سوشلسٹ موومنٹ ہے اس کے اوپر. لیکن وہ پریشر انہوں نے فیل کیا کانگریس نے، اور مزدور تنظیموں کا، اور پھر کچھ لیڈرز ایسے بھی تھے کانگریس میں جو خود لیفٹ کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، اور انہوں نے کوشش بھی کی کانگریس میں سے نکل کر لیفٹسٹ پوائنٹ آف ویو سے نئی کانگریس کو تشکیل کرنے کا، سپلٹ کرنے کا. تو 1928 اور 29 میں جا کر کانگریس نے یہ ایکسیپٹ کرنا شروع کیا کہ ہمیں مزدوروں کے لیے کچھ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، یا ان کے مطالبات کو ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے. 1930
1930 میں انہوں نے ایک بڑا میسو قسم کا لیبر کے لیے جو پلان تھا، جسے کراچی لیبر پروگرام کے نام سے ہسٹورینز یاد کرتے ہیں، وہ کانگریس نے اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مزدور تنظیم کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا شروع کیا۔ اگر ہم مسلم لیگ کی لیں مثال، تو مسلم لیگ میں اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کیجیے گا کہ کوئی بھی لیبر ونگ نہیں تھا آل انڈیا مسلم لیگ میں۔ جناح صاحب 1925 میں جو پوسٹل یونین تھی، ٹریڈ یونین تھی، اس کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ منتخب ہوئے تھے، لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی اتنی تفصیل سے میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا کہ انہوں نے اس ٹریڈ یونین کو جناح صاحب نے کن پھر خطوط پر استوار کیا، کیونکہ اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں تو وہ ٹریڈ یونین کے لیے پلان دینا اور سارا کچھ کرنا وہ آپ کا بنتا ہے۔ لیکن 1938 میں اگر ہم دیکھیں تو جو لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس ہوا، اس کے اندر انہوں نے ایک ریزولوشن نمبر 14 جو تھا وہ اڈاپٹ کیا، اور اس میں انہوں نے باؤنڈڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بات کی۔ اس کے علاوہ ورکنگ آورس جو ہے اس کو کم کرنے کے اوپر بات کی، ویجز کے اوپر مسلم لیگ نے بات کی، لیکن یہ آگے چل کر ایجنڈے کا کتنا حصہ رہا اس کے اوپر تو میری نظر سے کچھ نہیں گزرا۔ لیکن کانگریس جو تھی، اس نے جو الیکشن لڑے اپنے، جس کے نتیجے میں کانگریسی وزارتیں بنی، اس میں انہوں نے اس لیبر پلان کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنایا۔ ود دا پیسج آف ٹائم پھر کانگریس نے 47 کے بعد اپنی ایک الگ سے مزدور محاذ جو تھا وہ کھڑا کیا، جس سے پھر باقی کی مزدور تنظیمیں جو تھی یا تو اس میں شامل ہو گئی یا پھر اس سے نکل گئیں۔ اس دوران پریس کی صورتحال یہ رہی کہ پریس نے لیبر کو ایک الگ اینٹی کے طور پر نہیں دیکھا۔ انہوں نے جو لیبر موومنٹ تھی اور جو سٹرائکس تھیں ان کے اور جو مطالبات تھے، وہ کہیں جو نیشنلسٹ کویسچن تھا وہ اسی کے ساتھ مرج کر کے اس کو دیکھتے رہے۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، ان کا تھیسس ہے فارمیشن آف پبلک اوپینین مسلم پریس میں، اور وہ 1857 سے 1947 تک انہوں نے 100 سال کا جو ایریا ہے لگ بھگ یہ کور کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی آبزرویشن یہ دی ہے کہ جو مسلم پریس تھا، اس نے کہیں بھی کسانوں اور مزدوروں کو اس طرح سے کور نہیں کیا جس طرح سے انہیں کور کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح سے اس کے اوپر پبلک اوپینین بنانی چاہیے تھی۔ مسلم پریس ان کے مطابق اس کا زیادہ تر جو فوکس تھا وہ صرف اور صرف نیشنلسٹ کویسچن ہی تھا۔ میں نے یہی سوال کچھ ہسٹورینز کے سامنے بھی رکھا، تو ان کا یہی آنسر تھا کہ جو آئیڈینٹی کا کویسچن تھا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے سامنے، اور جو وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے آگے جو ہے وہ مزدور کے اور یہ کویسچنز جو ہیں وہ یہ معنی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا زمیندار ہے، احلال ہے، اس کے علاوہ کامریڈ ہے مولانا جوہر کا، تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ زیادہ تر ان کا فوکس جو تھا وہ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر، اس کو تسلیم کرانے کے اوپر ہی جو تھا وہ فکس تھا، مزدوروں کی طرف نہیں گیا۔ پاکستان بننے کے بعد میرے استاد ہیں ڈاکٹر شمس الدین، ان کا ایک بڑا اچھا کام ہے اس کے اوپر کہ پاکستان پریس جو ہے آزادی کے بعد، ایک تو وہ جو کویسچن تھا آئیڈینٹی کا وہ آپ کا ختم ہو گیا، ہندو پریس جو آپ کے اوپر حملے کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اب آپ ایک نیا ملک ہیں، ایک نیا پریس ہے، تو اس میں بہت سا جو مشنری جذبہ تھا پریس کے اندر فریڈم موومنٹ کو فریم کرنے کا، وہ آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر شمس الدین کے بقول کہ بہت سا جو پریس ہے وہ یہاں پہ انڈسٹریلسٹ اور جو جاگیردار ہیں وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ اس میں لے دے کہ ہمیں ایک پی پی ایل پروگریسو پیپرز لمیٹڈ جو ہیں بی افتخار الدین کا وہ نظر آتا ہے، اس میں لیل و نہار ہے، ان پبلیکیشنز میں پاکستان ٹائمز ہے، اور پھر روزنامہ امروز ہے، اور یہ وہ اخبارات ہیں جو اس وقت جو لیفٹ ہے اس کا گڑھ تھے، اور ان اخبارات نے اس پی پی ایل کی پبلیکیشن نے ایک اسٹرانگ سٹانس رکھا مزدوروں کے اوپر،
وہ مزدوروں کی جو خبریں تھیں، ٹریڈ یونین کی جو خبریں تھیں، وہ فرنٹ پیجز کے اوپر جو تھے وہ پبلش کیا کرتے تھے. اس کے اوپر الگ سے بیٹ رپورٹرز تھے ان کے. پھر اس کے اوپر ایڈیٹوریلز فیض صاحب لکھتے تھے، سبط حسن لکھتے تھے، مظہر علی لکھتے تھے ایڈیٹوریلز مزدوروں کے مسائل کے اوپر. تو ایک کافی سخت ان کا سٹانس تھا مزدوروں کے اوپر. صدر ایوب کے ماشاء اللہ میں آگے بہت ساری چیزیں جو تھی پریس کی آزادی کے حوالے سے اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو تھا وہ آزادی سلب کرنے کا بالکل ایک طریقہ تھا. تو 1963 میں اخبارات کے جو ایڈیٹرز تھے انہوں نے اپنا ایک کوڈ آف ایتھکس جو تھا وہ حکومت کو پیش کیا کہ ہم اس کوڈ آف ایتھکس کے ذریعے چلتے ہیں اور اس میں آپ کچھ پابندیاں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی جو ہیں وہ کم کریں اور کچھ جو ہے وہ ہم آپ کی اس میں دائرہ کار میں رہ کے کام کرتے ہیں. تو اس میں لیبر کویسچن کے اوپر انہوں نے واضح طور پر کوڈ آف ایتھکس میں لکھا تھا کہ ہم ہڑتالوں کی خبروں کو شائع کرنے کی حمایت نہیں کریں گے. ایسی خبریں شائع نہیں کریں گے جس سے معیشت کا پہیہ جام ہو، جس میں جو ہے وہ تالہ بندیاں ہوں اور جو ایک نظام ہے ہمارا یہاں پہ وہ ڈسرپٹ ہو، پبلک لائف جو ہے. تو یہ اس کوڈ آف ایتھکس میں جو کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز تھے انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ جی ہم لیبر کے اوپر یہ کریں گے. پھر آگے چلیں تو الفتح ہے میگزین، اس میں تو وہ تو ایک دفعہ بند بھی ہوا لیبر کے ایشوز پہ ہی. سائٹ ایریاز میں انہوں نے مزدوروں کی جو قتل عام ہوا اس کی تصویریں فرنٹ پیج کے اوپر شائع کیں. اور اسی طرح انہوں نے جو 1978 میں کالونی ٹیکسٹائل میلز تھی اس میں جو مزدور ہلاک ہوئے اس کو بھی انہوں نے بہت اچھی زیادہ سپیس اور زیادہ ان ڈیپتھ کوریج اس کی جو تھی وہ دی. اور باقی اخبارات جو تھے ان میں لیبر کی بیٹس تھیں. جب ہم جرنلزم پڑھنا ہم نے شروع کیا 90s میں تو اس میں جو اخبار کی خبروں کے ذرائع کتابوں میں ہمیں ملتے تھے اس میں عدالتی خبریں، سیاسی خبریں، سماجی خبریں اور پھر الگ سے ایک اور بیٹ ہوتی تھی جس کو لیبر بیٹ کہا جاتا تھا، مزدوروں کی خبریں. اگر آپ اب موجودہ جو کتابیں جرنلزم کے اوپر پاکستان میں شائع ہو رہی ہیں یا کہیں اور شائع ہو رہی ہیں تو اس کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو لیبر بیٹ نہیں ملے گی. وہاں آپ کو فائنانس جو ہے یا اکانومی جو ہے اس کی بیٹ ملے گی. لیبر وہاں سے جو ہے وہ مائنس ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، ضیاء الدین صاحب ایڈیٹر تھے، ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 80s کے اندر جو نیکسس بنا تھیچر کا اور ریگن کا اس میں انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر کو اتنا بڑھاوا دیا اور کارپوریٹ سیکٹر جو تھا وہ کامیاب ہو گیا کہ وہ لیبر یونینز کی جو بیک بون ہے اس کو وہ بریک کرتے اور لیبر موومنٹ کو وہ بالکل ختم انہوں نے کر دیا. اسی طرح میری ایک بہت پرانے لیبر بیٹ کے رپورٹر تھے فیصل آباد کے، ان سے بات ہوئی کہ پاکستان میں لیبرز بیٹ کو کیا ہوا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ضیاء دور کے بعد جو تھا وہ لیبر یونینز کے اوپر پابندی بھی ہے اور اس وجہ سے جو لیبر بیٹ ہے وہ رفتہ رفتہ پھر نا زوال کی طرف جانا شروع ہوتی ہے. اور جو نواز شریف صاحب کا دوسرا دور آتا ہے اس میں تو لیبر بیٹس اور لیبر یونینز کو جو ہے وہ بالکل ہی حاشیے میں جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے. تو پھر اخبارات نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کہ اب لیبر کی چونکہ موومنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں رہی، کیونکہ اخبار کا کام موومنٹ شروع کروانا نہیں ہوتا، موومنٹ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ کر کیسے رہا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ کارپوریٹ میڈیا جو تھا، وہ کارپوریٹ سیکٹر جو تھا اس کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کو اب ماڈرن کارپوریٹ میڈیا کس طرح سے فریم کر رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہم انٹرٹینمنٹ سیکٹر پہ کر لیں. ڈرامہ کا ہم نے دیکھا تھا کہ سیریز کے اندر اور ٹی وی سیریلز کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہے مزدوروں کے کریکٹر، اگر آ رہے ہیں تو کس حوالے سے آ رہے ہیں. اسی طرح ہالی ووڈ کے اندر ایسی بہت سی فلمیں تھیں جو شیلف کر دی گئیں کیونکہ ان کی سٹوری جو تھی وہ مزدوروں کے گرد یا ٹریڈ یونینز کے گرد گھومتی تھی اور وہ ان کو کسی کہیں پازیٹیو شکل میں جو ہے وہ دکھانا چاہ رہی تھیں.
پہلی جو کوشش ہے وہ بہت سٹارٹ میں کی گئی غالباً 1920-22 کے قریب. تو وہ کول مائنرز کے اوپر ایک اسکرپٹ تھا جو وارنر برادر کے پاس آیا تھا. تو جو کول انڈسٹری ہے انہوں نے جو موشن پکچر کی ایسوسیشن تھی پروڈیوسرز کی، اس کو اپروچ کر کے کہا کہ اگر اب یہ فلم بنتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں رہیں گے. اور موشن پکچر ایسوسیشن جو تھی اس نے کوشش کی اور پروڈیوسرز کو راضی کیا کہ وہ اس اسکرپٹ کو نہ کریں. اسی طرح 1925 میں ہاؤ گرین واز مائی ویلی یا ہاؤ گرین از مائی ویلی، اس کے اسکرپٹ کے اوپر بہت سی تبدیلیاں کی گئیں. پروڈیوسرز جو تھے وہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک ایک نہ تو کوئی سوشل اسکرپٹ بنانا تھا، نہ کوئی مزدوروں کے اوپر فلم بنانی تھی. تو یہ جو ہے اس اسکرپٹ کو انہوں نے ختم کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا انہوں نے اسی کہانی کو دوبارہ سے ری رائٹ کر کے اس میں سے ایک فیملی ڈرامہ جو ہے وہ نکالا اور مزدوروں کا اس میں سے حصہ ختم کر دیا. ایک فلم جو کامیاب رہی اور وہ اس نے بہت سا غصہ جو ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ بھی برداشت کیا، وہ تھی سالٹ آف ارتھ. یہ نیو میکسیکو میں جو مائنز ہیں، نمک کی جو کانیں ہیں اور دوسرے جو کان کنی ہیں، اس کی اوپر ان کی مزدوروں کی اسٹرگل کے اوپر تھی کہ وہ کس طرح سے ٹریڈ یونین جو ہے وہ اپنے مطالبات پیش کرتی ہے، اور پھر جو خواتین ہیں ان کے مسائل کیا ہیں جو اسی لیبر کالونی کے اندر رہ رہی ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا پرومو ہے، اگر آپ لوگوں کو دکھا سکوں میں. My name is Esperanza. Esperanza Quintero. I am a miner's wife. 18 years my husband has given to that mine, living half his life with dynamite and darkness. Miner wants to get his brothers out in one piece. You work alone, savvy? You can't handle a job? I'll بند find کر دیں someone بس. who can. Who, a scab? An American. We gotta get somebody on the job. Then we'll work on this other thing. Give it to the men. I see. The men. پورے Your strike may be for your demands, but what wives want, that comes later, always later. Now, don't you start talking against the union again. All the next week, I kept thinking about my mañanita. I had never had so nice a party. It was like a song running through my mind. La unidad de todos los hombres trabajadores. Much like any other strike. There would be no settlement, the company said, till the men returned to their jobs. Coffee. یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی اس فلم کی، یہ یوٹیوب پہ پڑی ہے، آپ لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر امریکن سینیٹرز نے یہ کہا کہ یہ کمیونزم کا ٹول ہے فلم جو ہے، اور کمیونزم پھیلانے کا. فلم کو بین کیا گیا. اس کے علاوہ جو اس وقت وہاں پر فلم کا جو لیڈ رول کر رہے تھے وہ میکسیکن تھے، ان کو بینش کیا گیا وہاں سے، اور بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹر کے اوپر وہ لگائی گئیں اور ان کو غالباً سزا تک نوبت جو ہے وہ پہنچی. تو یہ ایک ٹرینڈ انٹرٹینمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں میپ ہوتا نظر آتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور ابھی تک یہی ٹرینڈ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ میں، کہ انٹرٹینمنٹ میں مزدور جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، اور اگر نظر آتے ہیں تو پھر وہ یا تو کرپٹ ہیں یا بدمعاش ہیں یا دادا گیر ہیں. تو اس طرح کے وہ طریقہ کار سے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک
ڈرامہ ہے 1982 کا، PTV سے نشر ہوا ہے، اور یہ وہی ضیاء صاحب کا دور ہے، اور اس دور میں جو ہے وہ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ آلموسٹ بین ہیں، اور اس میں جو کریکٹر ہے ایک ٹریڈ یونینسٹ کا، اس کی تھوڑی جھلک جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب تنہا لے کے دھونا یار، بہت لو یار، یہاں پہ سائن یار گر تو لینا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا کرتی ہو؟ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، آرام سے، آرام سے، باری باری، وہ باری باری، باری باری، وہ آگے اب تمہارا نمبر بھی، وہ 20-25 کے بعد تمہارا نمبر ہے کیا؟ کون ہے؟ کون ہے یہ کاؤنٹر پہ جانے والا؟ وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ منظور ہے اپنا۔ تو بس ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ بیٹھے، ابھی ان کی باری بھی آتی ہے۔ تو ہم نے پہلے کبھی باری پہ تنخواہ لیے جو اب باری کا انتظار کریں گے؟ ابھی فارغ کیے تھے، اور تم تو نہیں فارغ ہو کہ شام تک بھی؟ ابھی تو 250-300 مزدور کھڑے ہیں تنخواہ لینے والے، آج کیسے فارغ ہو جاؤ گے؟ آخر ہم بھی انسان ہیں۔ تو تم سے کس نے کہہ دیا پدے کہ تم بھی انسان ہو؟ او بھائی صاحب، تم کو تنخواہ دینی ہے وہ تو دیں گے، کوئی روک نہیں لیں گے تم لوگوں کی طرح۔ بیٹھیے، صبر کا خان صاحب، صبر۔ ابھی آ جائے گا آپ کا نمبر بھی منظور صاحب، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا میری سرکار، 10 منٹ کے اندر اندر۔ اور صاحب یہیں رکو، بیٹھو بیٹھو، اسی جگہ بیٹھو۔ قدیر، ہماری تنخواہ لے کے باہر آ باہر۔ کہتا ہے باری آئے گی، نمبر آئے گا، ہم نے نمبر پہ تنخواہ لی ہے۔ استاد کو بتا رہا ہے کہ نمبر آئے گا، نمبر آئے گا، کیا تھا شاید۔ ہاں بیٹھو، ہمیں پیچھے ہٹ جاؤ، یاد کرو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ فقیریا، بیٹھو، ہمیشہ پیچھے کر، اٹھا لو گا۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر تیرے جیسا دلیر آدمی ہمارے ساتھ نہ ہوتا نا تو یہ فیکٹری والے واقعی ہمیں کام کرنے پر مجبور کر دیتے۔ 4 دن ہوئے فورمین کا آدمی گھر آیا تھا۔ تیرے گھر؟ اور کس کے؟ آتے ہی بڑا مونچھوں کو بل دے کر کہنے لگا، بھائی راجو، تمہارا رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کام پہ آیا کر۔ میں نے کہا اور ہم 4 سال سے کام پر نہیں آئے تو اب کس کے حکم پر آئیں گے؟ ظاہر ہے کس کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام پہ مجبور کرے؟ ہاں، اور یہ جرت بھی کسی کی نہیں کہ کوئی ہماری تنخواہ روک لے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا فورمین کے آدمی سے کہ بھائی اپنا معاملہ منظور کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کہے گا تو کام پر آنے لگیں گے، نہ کہے گا تو موج کرو۔ پکے رہو، پکے رہو، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا اس جہان میں وہ جو ہمیں فیکٹری سے نکال سکے۔ میں نے سنا ہے منظور بھائی کہ وہ ہمارا کیس بنا کر فیکٹری والے کو پولیس کو دینے والے ہیں۔ چپ کر کے بیٹھ، خبر رسا کمپنی، سیدھا نہ کر دوں گا ایک ایک کو۔ اور کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہماری مرضی کے خلاف کارخانے میں کچھ کر سکے۔ اوے ہم پکی اینٹ ہے کارخانے کی، ہمیشہ قائم رہنے والی، حاضر ناظر موجود، باقی سب آنی جانی چیزیں، صرف ایک منظور قائم ہے بس۔ بے شک، بے شک۔ سلام چاچا، سلام چاچا۔ وعلیکم السلام، محبت دیجیے۔ ابا کھانا۔ رکھ دے، میں کیا کروں کھانا؟ ابا اماں نے کہا ہے ماما رفیق آیا گاؤں سے، تو جلدی سے گھر آ جا۔ بھائی تیری ماں کا آیا، کام کاج چھوڑ کے میں گھر چلا جاؤں؟ دماغ ٹھیک ہے تیری ماں کا؟ یار بچے سے تو اتنا کھروانا بولا کر۔ بچہ کوئی نہیں، یہ گنڈوے ٹھیک ہی اس طرح رہتے ہیں، ان پہ نمک چھڑکتے رہو، تھوڑا تھوڑا، چٹکی چٹکی۔ گھر چل، میں کیا کان لگا کے بڑوں کی باتیں سن رہا ہے؟ پیڑی زنانی جیسی بوتھی ہو جائے گی تیری، چل گھر۔ ابا ابا اماں نے کہا ہے 10 روپے دے دے۔
मामा रफीक के लिए कोरमा पकाना है। कोरमा पकाना है मामा रफीक के लिए? वो शक्ल देखिए अपने मामे की कोरमे खाने वाले की। कल जाके वहां से कहो मोंगरे पकाए उसके लिए। कोई जरूरत नहीं छोटे गोश्त पकाने की। एक दिन गोश्त नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा तेरा मामा। पापा तू घर आ जाइयो। अबे जब मेरी मर्जी होगी जब घर आऊंगा। मैं गुलाम नहीं हूं तेरे मामे का। जब जी करेगा आऊंगा, जब जी करेगा नहीं आऊंगा। जा जाके बता दे अपनी चहेती माँ को। ताजा करेगा। ओ तेरा मुंह कहाँ साड़ियाँ निकालें। सलामुअलैकुम, आइए आइए। अरे भाई हंस लिया करो, थोड़ी सुबह रोशन हो जाती है। सेवक खिलाओगी? ये 1982 इशफाक अहमद मजदूर लीडर का करैक्टर आपने देख ही लिया। ये प्रॉब्ली फैक्ट्री का मालिक होगा? नहीं, ये मैनेजर है और उसका ड्रेसिंग, उसका स्वभाव, उसका अपनी फैमिली के साथ बर्ताव वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है। और दूसरी साइड पे जो हमारा यूनियन का लीडर है या मज़दूर आप कह लें कि वो अक्खड़ मिजाज है, झगड़ालू है, बात करने की तमीज़ नहीं है। और मज़दूर जो तनख्वाह लेने बैठा है धड़ल्ले से, जो कह रहा है कि मेरी तनख्वाह लाओ, वो अंगूठा छाप है, वो सिग्नेचर करना है, वो भी नहीं जानता। हम इन सारी चीज़ों की बैकग्राउंड्स क्या हैं उसके ऊपर करैक्टर्स के बैक प्लॉट होने चाहिए, जो हमारे यहाँ अमूमन कहानियों में नहीं होते कि अगर कोई बंदा झगड़ालू है तो वो क्यों है। और जो आगे चल के ये जो है मैनेजर साहब उसको रोकते हैं, उसको तनख्वाह देने से इनकार कर देते हैं और ये थप्पड़ मार देते हैं। और वो उसको कहते हैं कि रोज़े क़यामत मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे बिना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद ये जो मज़दूर लीडर है इसके अंदर से कुछ चीज़ टूट जाती है, इसकी सारी अकड़, इसका गरूर, तकब्बर, और ये मट्टी का ढेर बन जाता है और इलाका छोड़ के चला जाता है। बाकी की फैक्ट्री की सेटिंग्स क्या हैं और वो सारा कुछ क्या है वो हिस्सा नहीं है। एक चीज़ आपने माइन्यूटली अगर नोट की हो कि जैसे ही फैक्ट्री का सीन ख़त्म होता है तो फौरी जो कट है उसकी अपनी वेल्डिंग की दुकान के ऊपर है, जहाँ पे लिखा है कि हर काम तसल्ली बख्श किया जाता है। और वो अपने बेटे को ये कह रहा है कि मैं दुकान छोड़ के नहीं आ सकता, काम ना करूं, तेरी माँ की बातें सुनता हूँ, कुछ इस तरह का डायलॉग है। यानी ये मज़दूर लीडर जो हैं ये अपना ज़ाती काम करने के लिए तो हर वक्त तैयार हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का काम है वो ये करना नहीं चाह रहे। और ये ड्रामा उस दौर में पीटीवी के ऊपर 1982, जिसे मैं कहता हूँ कि सैटेलाइट टीवी आने से पहले जो पाकिस्तान टेलीविज़न का दौर है वो एक विजुअल डिक्टेटरशिप का दौर है कि आपको सिर्फ स्टेट का विजुअल ही देखना पड़ेगा, इसके अलावा आप कोई और विजुअल जो है वो नहीं देख सकते। सिनेमा के अंदर भी आपको स्टेट कंट्रोल ही विजुअल मिलेगा, यहाँ टीवी के ऊपर तो हाईली स्टेट कंट्रोल विजुअल जो है वो आपको मिलेगा। हाँ, कभी बारिश के बाद अगर हवा आती थी तो दूरदर्शन जो था वो देखने को लाहौर के गिरदोनवा में मिल जाता था, तो वहाँ पर कभी कभी मालगुडी डेज़ टाइप चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाती थी। और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम अभी भी करते हैं तो यही कहते हैं कि जी पीटीवी का वो दौर बड़ा दौर था। लेकिन अगर आप एनालिसिस कर लें तो 35 मिनट के प्ले में कुछ 4 सीन हैं या 5 सीन हैं, यानी विजुअल कंटेंट है ही नहीं है। तो ये खैर मज़दूर की जो सूरत हाल है वो इससे हमें उसका अंदाज़ा जो है वो हो जाता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा मॉडर्न, जो बात हमने कहा था कि इसको बाद में करते हैं।
امریکہ میں ایک استاد ہیں، وہ جرنلزم اور مزدوروں کے ریلیشن شپ کو ہی کور کرتے ہیں، مارٹن ان کا نام ہے، نام میں بھول جاتا ہوں. انہوں نے 5 فریم نکالے ہیں. یہ 5 فریم وہ ہیں جن کے ذریعے لیبر کی خبریں جو ہیں وہ فریم ہو کے ہم تک پہنچتی ہیں. سب سے پہلا فریم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ کنگ ہے، یعنی جو اخبار خرید رہا ہے ہم اس کو سامنے رکھ کے جو میسج ہے اس کو ٹیلر میڈ کر کے اس کو دے رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کی جو ارد گرد کی زندگی ہے اس کی ڈسرپشن جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ خبر کے طور پر پیش کرنا ہے. اس کے کنسرنس کیا ہے اس کے بارے میں اس کو ہم نے جو ہے وہ نہیں دیکھنا. پھر انہوں نے ایک اور فریم کی بات کی ہے کہ کارپوریٹ اورینٹڈ ہے، کہ آپ اب بزنس کے پیجز جو ہیں وہ کھول کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو کارپوریٹ سیکٹر کے جو بڑے بڑے مینیجرز ہیں اور جو سی ای اوز ہیں ان کی خبریں ملیں گی. جو اخبارات نکلیں گے یا جو سوشل میڈیا پہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے اس میں ان کی کامیابی کے ہی قصے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کا آغاز کیا اور کیسے چلتے چلتے وہ اس کارپوریٹ سیکٹر کے تک پہنچے اور پھر اس کارپوریٹ سیکٹر کو وہ لیڈ کر کے کہاں پہ کہاں لے جائیں گے. اس میں آپ کو کسی اس فریم میں مزدور یونین جو ہے اس کا جو لیڈر ہے اس کے مطالبات کیا ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. پھر اسی طرح ایک فریم یہ ہے کہ جو فیکٹری کی پروڈکشن ہے، انڈسٹریل پروڈکشن ہے، وہ مزدور کا، وہ صارف کا بزنس، نان آف صارف، کنزیومرز بزنس. اس کو صرف پروڈکٹ سے جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس سے اس کی زندگی میں بدلاؤ کیا آئے گا. پروڈکٹ بنی کیسے ہے. جو ٹاپ برانڈز ہیں ہمارے یہاں جو کپڑا بناتے ہیں کراچی میں، ان کے جو مزدوروں کے مطالبات رہتے ہیں وہ ہم آگے چل کے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھیں گے کہ صورتحال وہاں پر کیا ہے. ہمارا فوکس اس کپڑے کے اوپر رہتا ہے. وہاں پر آپ مزدوروں کو جو ہے وہ واش روم جانے کے اوپر بھی آپ ٹائم کیپر بٹھا دیں اور جو یہ کہے کہ آپ کے پاس صرف 45 سیکنڈ ہیں، آپ نے واش روم میں جانا ہے اور واش روم سے باہر آ کے دوبارہ پروڈکشن لائن میں کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے اوپر اگر مزدور پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی خبر جو ہمیں ہے وہ نہ ٹی وی پہ ملتی ہے نہ ہمیں اخبار میں ملتی ہے. پھر ایک اور طریقہ کار ہم نے وضع کیا ہوا ہے کہ جو انڈسٹریل ڈیزاسٹر ہیں اس کی خبر جو ہم فریم کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس میں فیکٹری کا نام نہیں دیتے کیونکہ فیکٹری ہماری ایڈورٹائزر ہے، اس نے ہمیں ایڈ دینی ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک نجی فیکٹری میں آگ لگ گئی. اب لیبر بیٹس کی ہم بات کر رہے تھے کہ لیبر بیٹ ختم ہونے سے نقصان کیا ہوا. جو لیبر رپورٹر تھا اس کو پتہ تھا کہ اگر فیکٹری کی چھت گرتی ہے، فیکٹری میں آگ لگتی ہے یا کوئی اور حادثہ ہوتا ہے تو اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا ٹائم لیبر یونینز کے ساتھ گزرا ہے، اس کا انڈسٹریل جو انسپیکشن کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ گزرا ہے. اس نے ان چیزوں کے اوپر رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ تھا یا نہیں تھا، آگ بجھانے کے پراپر آلات تھے یا نہیں تھے، جو مزدور تھا اس نے جو حفاظتی لباس تھا یا جو بھی پراپر گیئر ہیں اس کے پاس تھے یا نہیں تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا ہے، فیکٹری میں آگ لگ گئی. اگر بیورو چیف بیٹھا ہے اور کسی کو بھی کہے گا کہ یار یہ جا کے ذرا فیکٹری کی آگ کور کرو، اور فیکٹری کی آگ کو کور کرتے ہوئے آپ خبریں پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، جو زیادہ تر سورسز ہوتے ہیں اس آگ کے اوپر وہ یا تو ایدھی کے ذرائع ہوتے ہیں یا ریسکیو کے ذرائع ہوتے ہیں. اس میں لیبر یونین کے ذرائع جو ہیں وہ یا تو مینشن ہی نہیں کیے جاتے، اگر مینشن کیے جاتے ہیں تو وہ صرف ایک لائن کے اندر کہ وہ یہی بتاتا ہے کہ اس میں اتنے جو مزدور تھے وہ بس ہلاک ہوئے ہیں. تو ابھی میں ایک ریسرچ کر رہا تھا پچھلے کوئی 4-5 سال کے اخبار، میں نے صرف جو انڈسٹریل حادثات ہوئے ہیں ان کو ہی دیکھا ہے. انڈسٹریل حادثے کی خبر مجھے ایوریج جو ملی وہ 8 سے 10 لائنوں کی ملی، اور ان 8 سے 10 لائنوں کے اندر بھی کہیں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ فیکٹری جو تھی اس کے اندر اس کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ تھا یا نہیں تھا، فیکٹری میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے پاس وہ لباس تھے یا گیئرز تھے یا نہیں تھے، اس کے ایگزٹ جو راستے ہیں وہ کھلے تھے یا نہیں کھلے تھے.
اور بڑا ڈیزاسٹر جو ہم نے دیکھا وہ بلدیہ فیکٹری کی شکل میں دیکھا، اور وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ جہاں پہ 12 سے 15 سال کے بچے بھی کام کر رہے تھے اور ان کے اسکیلٹنز بھی اس آگ کے اندر میلٹ ڈاؤن ہو گئے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے میڈیا نے ٹریڈ یونین کے سورسز کو رپورٹ نہیں کیا۔ ٹریڈ یونینز یہ سر پیٹتی رہ گئی کہ اس فیکٹری کے اندر چائلڈ لیبر تھی، اس کے علاوہ فیکٹری کے جو ایگزٹ راستے تھے وہ بند تھے، اور فیکٹری کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ جو تھے وہ نہیں تھے، اگر تھے تو اس میں سے کچھ جعلی تھے۔ لیکن میڈیا نے زیادہ فوکس جو اپنا شفٹ کیا اس کے اوپر دہشت گردی کے اوپر، کیونکہ وہ بیانیہ ایسا بیانیہ تھا کہ جس کے ذریعے آپ کراچی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کر سکتے تھے، اور آپ اس کے بعد پھر آپ نے کامیابی سے اس کے خلاف پبلک اوپینین بنائی بھی اس فیکٹری کو لے کے۔ لیکن لیبر لاز کے اندر تبدیلی کیا ہوئی کہ اس کے فوری بعد یہاں سندربن لاہور میں فیکٹری کی چھت گرنے سے مزدور ہلاک ہو گئے۔ ہم نے اس حادثے سے نہ ہمارے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا لیبر لاز کے حوالے سے، نہ اس کے بعد جو تھا وہ حادثہ ہوا، اس کے بعد بھی ہم میڈیا جو ہے وہ لیبر لاز کے اوپر ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ ایک جز وقتی کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ساری ڈبیٹ ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے اس لیے سکپ کر دیا کہ یہ 11 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، میری بنائی ہوئی ہے میڈیا میں مزدور کاکس، اور وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم جو کویسچن آنسر ہے اس کے اوپر کر لیتے ہیں۔ مزدوروں کا یہ نعرہ ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ جتنی بھی پریس ریلیزز ہم بھیجتے ہیں اس کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو 5 سے 10% موسٹلی خبریں لگتی ہیں۔ تو جب بھی ورکرز کا کوئی ایشو جب یہ جاتا ہے ان کے پاس تو عمومی طور پہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ یہ خبریں جو ہیں یہ ہائی لائٹ نہ کی جائیں، اس لیے کہ یہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ انہی کے اپنے خلاف۔ ان کے اونرز بیٹھتی ہیں FPCCI میں، اور FPCCI کے ممبر کے کسی انڈسٹری میں اسٹرائک ہو رہی ہے تو یہ جو ممبرس ہیں دے آر obliged ٹو ہیلپ آؤٹ۔ تو میڈیا مالکان تک جاگیردار کسی پیسے والے کی رسائی جو خود یا تو ذاتی طور پہ جانتا ہے یا کسی کے ذریعے اس کے لیے رسائی ایسا وہ انفلوئنس کر سکتا ہے۔ پچھے ہوئے طبقات میں ان کی آواز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماسکو کے ریڈ اسکوائر کا ماحول کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے جیو نیوز کے اینکر اب سپو۔ ہمارے ٹی وی چینلز ہمیں ایسی خبریں ہر وقت دکھاتے ہیں۔ پرتگال کے شہر اوبیڈوس میں چاکلیٹ کھانے کے شوقین افراد کے لیے میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ہم نہیں دیکھ پاتے تو کچھ ایسی خبریں نہیں دیکھ پاتے۔ ہمیں آئین کی باریکیاں بار بار سمجھائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا 62 اور 63 سے ڈر لگتا ہے صاحب کہ آرٹیکل 62 اور 63 آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات کی، کیا 62 اور 63 وزیر اعظم پر اب بھی لگ سکتی ہے؟ لیکن مزدوروں کی بنیادی تنخواہ بارے بہت کم بتایا جاتا ہے۔ سرکاری طور پر مزدور کی تنخواہ کتنی ہے؟ میرے نزدیک 15 سے 20 ہزار ہوگی۔ 500 مزدور کی تنخواہ پاکستان میں مہنگائی کے تناسب سے کم 40,000 روپے، کم سے کم 15 سے 20 ہزار۔ 14,000 سرکار نے جو کری ہے تقریباً 30-35 ہزار روپے کری ہے۔ 12,000۔ کچھ پتہ ہے ٹریڈ یونین کیا ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ نہیں میرا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ٹریڈ یونین روس کی ایک یونین ہے۔ مزدور اور کسان میڈیا کا موضوع نہیں ہے، اور یہ اب سے نہیں بلکہ اس کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اٹلی کے مارکسسٹ دانشور اینٹونیو گرامچی نے 22 دسمبر 1916 میں نیوز پیپرز اینڈ دا ورکرز کے نام سے ایک آرٹیکل تحریر کیا، جس میں لکھا کہ بورژوا اخبارات میں جو کچھ شائع ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف بالادست طبقے کو نوازنا ہے۔ یہ اخبارات سادہ حقائق کو بھی ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ بورژوا کلاس اور نقصان مزدوروں اور ان کی جدوجہد کو ہوتا ہے۔ ان اخبارات کے مطابق ہڑتال مزدور کی غلطی،
مظاہرہ ہے تو مزدور غلط، کیونکہ وہ غنڈے، خردماغ اور موالی ہے۔ حکومت جو بھی قانون پاس کرے سب اچھا، اگر انتخابی، سیاسی یا انتظامی جدوجہد ہو تو ان اخبارات کے مطابق بورژوا طبقے کی پارٹیوں کا منشور سب سے اچھا۔ میڈیا کے یہ حربے اب بھی وہی ہیں۔ کسانوں اور مزدور کے مظاہرے کی خبر میں سب سے نمایاں عنصر ٹریفک جام اور شہری تنگ ہونے کا ہے۔ کسان اتحاد ایک بار پھر اپنے مطالبات منوانے کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ احتجاج کے باعث ملتان روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ میں شدید ٹریفک جیم بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جو اسکول جانے والے بچے ہیں، ایمبولینسز اور دیگر جو دفاتر میں جانے والے افراد ہیں، ان کو کافی زیادہ پریشانی۔ یہ سارے اونرز جو ہیں وہ کولیبریٹرز ہیں، تو وہ اینگل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ایڈیٹوریل اخباروں میں یا ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں کرٹیکل ٹاک شو سبجیکٹس کریں کہ بھئی یہ جو کسانوں کی ڈیمانڈ یہ ہیں اور ان ڈیمانڈ کو ان وجوہات کے بنا پر ان کو فلفل کرنا چاہیے، میٹ کرنا چاہیے، بجائے اس قسم کے پروگرام کرنے کے وہ ادھر چلے جاتے ہیں کہ اس سے نقصان عوام کا نقصان ہو رہا ہے، ٹریفک بند ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی دکانوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو یا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ بچوں کو لے کے ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہے، تو اینگل یہ ہو جاتا ہے۔ جو ہڑتال پرائیویٹ سیکٹر میں ہوگی اس کی خبر کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، کیونکہ میڈیا کا مقصد اپنے اشتہار اور سیٹ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ جو ہی کھادی کا ایشو آیا، کھادی کو میڈیا نے اس طرح کور نہیں کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کھادی کے بڑے بڑے اشتہار تمام جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے اخبارات ہیں اور ٹی وی چینلز ہیں، ان تمام کو جو ہے ان کو اشتہارات جو ہے زیادہ ملنے شروع ہو گئے۔ تو ورکرز کی جدوجہد کے نتیجے کے اندر اشتہار تو بڑھے، لیکن یہ کہ ورکرز کا ایشو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ میڈیا کے جو اشتہارات ہیں وہ بڑے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میڈیا کس چیز کی خبر اٹھاتا ہے۔ فار ایگزامپل ٹیلکو کی اگر خبر ہوگی، ٹیلی کام کی، اور ادھر کا کوئی احتجاج ہوگا، وہ نہیں کور ہوگا، کوئی چینل کور نہیں کرے گا۔ جب خبر زیادہ طاقتور حلقے کے بارے میں ہو تو چند کے سوا میڈیا مکمل خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اوکاڑا کے جو مزدور جو اپنے حق کے لیے بات کر رہے تھے تو وہ کس کے خلاف نبض آزما تھے کہ اس کے مقابلے میں کون سی طاقت تھی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے پھر کیوں سنسرشپ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے، میڈیا والے کیوں مطلب میڈیا اونرز جو ہیں اس کو کیوں اچھالیں، ان کے کیا انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں؟ ان کے انٹرسٹ اس پہ سرو ہوتے ہیں کہ اگر ان کے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں گے تو زیادہ ان کے لیے جو ہے نقصان کا باعث بنیں گے، تو فائدہ اور نقصان رہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ جنرل مشرف نے ڈان سے کہا کہ ان کا انٹرویو کر لیں، تو انہوں نے مجھے بھیجا، میں اس زمانے میں ڈان میں تھا، تو مشرف صاحب نے فائلیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے ڈان کے ایڈیٹوریلز کی، تو ان کو سب سے زیادہ گراؤز جو تھا نا وہ یہ تھا کہ اوکاڑا فارم کے جو ایڈیٹوریل ڈان میں لکھ کے گئے تھے وہ اس سے وہ ڈس ایگری کر رہے تھے۔ اچھا، وہ اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ڈان کی جو پوزیشن ہے ایڈیٹوریل کی اوکاڑا کی، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس زمانے کے ایڈیٹوریلز 2000 کی ڈان کے ویری ہارش in support of the کسان، تو جب وہ اس وقت پوزیشن یہ ہوتی ان کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے اخباروں پہ جو اب نیا جو ایڈیٹوریل یعنی جو چینلز آئے ہیں تو وہ تو کولیبریٹرز ہیں نا، وہ تو کبھی اس ایشو کو انہیں اٹھائیں گے نہیں۔ سکھر سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر سکھر کی کھجور مارکیٹ کے گودام میں چھت گرنے سے جام بحق افراد کی تعداد اب 13 ہو گئی ہے۔ اسی بارے میں کارپوریٹ میڈیا میں مزدور کی موت کی خبر ملتی ہے جس میں کبھی ناقص حفاظتی انتظام کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ کراچی کی فیکٹری میں لگنے والی آگ سے جام بحق افراد کی تعداد 246 ہو گئی۔ صورتحال پر اب بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔
बल्दिया फैक्ट्री में लगने वाली आग इंडस्ट्रियल हादसात की तारीख का बड़ा हादसा था। मीडिया ने इस हादसे के बाद इंडस्ट्रियल कानून की होने वाली खिलाफ वर्जियों को बहस का मौजू बहुत कम बनाया। उस पर होने वाली रिपोर्टिंग पर दहशतगर्दी का बयानिया गालिब आ गया। यूं इंडस्ट्रियल लॉस के खिलाफ वर्जी पर जो बहस हो सकती थी, जिससे कानून मजीद सख्त किए जा सकते थे, वो मौका ज़ाया कर दिया गया। कि बल्दिया फैक्ट्री फायर में 260 लोग शहीद हो गए, उसकी खबरें उस तरीके से नहीं आई। उसका एक दूसरा पहलू इन्होंने ज़रूर दिया, लेकिन जो वर्कर्स का इशू था उस तरीके से उसको नहीं दिया कि किस तरीके से वहाँ पे ब्रीच हुआ है। वहाँ फैक्ट्री जो है रजिस्टर्ड नहीं थी, फैक्ट्री जो है वो लेबर कवानीन के तहत काम नहीं करती थी। उसके 700-800 वर्कर्स जो थे वो किसी भी इदारे के साथ जो है, जैसे सोशल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट है या पेंशन का इदारा है, उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। वहाँ यूनियन नहीं थी, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी, वहाँ पे चाइल्ड लेबर मौजूद थी। ये सारी चीज़ें जो है ये हाईलाइट करने की थी, और ये अगर दुनिया के किसी और महज़िब मुल्क में होता तो ये पूरी मुल्क के अंदर एक नेशनल डिबेट का जो ये इशू बनता और उसके ऊपर कुछ काम होता और नई लेजिस्लेशन होती। बल्दिया का वाक़या हुआ, एक रास्ता निकल आया। क्या बिल्डिंग लॉस की बात करें आप सेफ्टी की, वर्कर सेफ्टी की बात करें। ये बात बिल्कुल सही है कि जो है यानी उसका एक पॉलिटिकल कलर भी मिल गया। यानी एक वाक़या था जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी यानी एलिजिडली इन्वॉल्व थी, और तो सारा उसका महवर जो है एक सियासत पे चला गया। इमरान खान होते और ये जैसे अयूब खान के वजीर। कॉर्पोरेट मीडिया बालदस्त तबकात का परवरदा है, जिसका मकसद सिर्फ उनके इक़्तिदार को दवाम बख्शना है। एलिटिस्ट ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉरपोरेट्स हैं या इवन गवर्नमेंट है, मीडिया उनके हाथों में एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। उनकी जो ताकत है, ज़बरदस्ती है या उस कंट्रोल है कमज़ोर तबके के ऊपर, उसको दवाम बख्शने के लिए ये एक आले के तौर पे मीडिया इस्तेमाल होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके पास तो आपको लीगल उसमें जाएंगे, और जिनके लिए एसेट फाइल करने के लिए अब आप ये जाते हैं ऐसे हालात में मजदूरों और किसानों को अपने हक के लिए एक लंबी जद्दोजहद करना होगी। फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो घी की मिल है जिनके पास या शुगर की इंडस्ट्री है, वो अपने अखबार में मज़दूरों के हक़ में कोई एडिटोरियल लिखेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। यही सर मेरी तरफ से यही कुछ था। ब्लैक बोर्ड में हमें तस्वीर भी बनाई हुई है। अब मज़दूर की डेफिनेशन क्या है? क्या आज वक्त के साथ साथ मज़दूर की डेफिनेशन चेंज हुई है या नहीं हुई? जैसे आज डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन सब हाथ से काम भी करते हैं, मतलब जब दिमाग से काम करना भी तो एक मजदूरी है ना। तो अब मजदूर की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है या नहीं हुई? इसमें वो वकील भी शायद शामिल हैं सारे। और ये जो अमेरिकन फिल्म हमें दिखाई थी, सेंसर बोर्ड के पास होने के बाद भी कोई कार्रवाई हो सकती है अदालत की तरफ से किसी प्रोड्यूसर के ऊपर या नहीं हो सकती? ज़ाहिर है वो जो फिल्म दिखाई थी सेंसर बोर्ड से पास हुई होगी। और तीसरी बात मुझे, बल्कि आखिरी बात ये है कि रूस में डिक्टेटरशिप थी और यहाँ पे ट्रेड यूनियन थी, तो वो अपने यहाँ तो यूनियन बनने नहीं देता था रूस, और वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। यहाँ वो ट्रेड यूनियंस की यहाँ सपोर्ट करता था। तो ये थोड़ा सा सर रूस में ट्रेड यूनियंस, सोवियत में ट्रेड यूनियंस थी। 1991 में जब वहाँ ख़त्म हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है और मैकडोनल्ड वहाँ पे आया है, तो तकरीबन को 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी मैकडोनल्ड के बाद बाहर बर्गर लेने के लिए, और मैकडोनल्ड ने वहाँ पे यूनियन के राइट्स नहीं दिए। जो बाद में फिर झगड़ा शुरू हो गया कि ये अभी सोवियत यूनियन कोलैप्स ही हुआ है भाई, थोड़े से रशिया के कवानीन तो हैं ना कि आप बिल्कुल ही हमें ट्रेड यूनियन के हक़ से जो है वो महरूम नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन का हक़ अमेरिका के अंदर भी है। और नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी, ओबामा और मिशेल ओबामा ने जो आखिर पे उसका दिया है रिव्यू, उसमें चाइना वाले जो हैं वो वहाँ पे ट्रेड यूनियन के हक़ में नहीं है, वहाँ पे ट्रेड यूनियन बनने नहीं देते। बाइडन ने रिसेंटली अभी ट्रेड यूनियन जो है वो अमेज़ॉन के अंदर ट्रेड यूनियन
کی ایڈوکیسی کی, اور امیزون کے اندر پہلی ٹریڈ یونین جو ہے وہ بنی ہے. فلم جو ہے وہ بین ہو گئی تھی, اس کے اوپر بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا. یہ کہیں آرکائیو میں سے بچا کے جو نکلی ہے تو یہ یہی نکلی ہے. دوسرا, امریکہ کے اندر فرسٹ امینڈمنٹ ہم کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف سپیچ ہے, لیکن وہاں پر کچھ کیسز میں کورٹس نے فلم کو فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں رکھا, فرسٹ امینڈمنٹ کے اندر نہیں رکھا. وہ کہتے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا بزنس ہے, یہ کسی کی اس کے اوپر ہے, وہ دیکھنا چاہے نہیں دیکھنا چاہے. سوسائٹی کے اندر ایک پروڈکٹ کے طور پہ کہتے ہیں, ایک بزنس کے طور پہ آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک بیسک رائٹ ٹو نو ہے اس کے تحت آپ اس کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتے. اور وہاں پر بھی پریشر گروپس ہیں. مثال کے طور پر لیٹ دیر بی لائٹ ایک ڈاکومنٹری ہے, بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں ہالی ووڈ کے, ان کی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ پینٹاگون نے کہ ہم ڈسبینڈ کر رہے ہیں سولجرز کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو اس میں سے کچھ بہت سے جو ہیں وہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں, تو پہلے ان کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ان کا سائیکو انالیسس کر کے ان کو بہتر انسان ریہیبلیٹیشن کر کے ان کو پھر سوسائٹی میں بھیجیں, اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنا دیں. تو انہوں نے ڈاکومنٹری بنا دی, لیٹ دیر بی لائٹ. جب پینٹاگون نے ڈاکومنٹری دیکھی ان کے فلم ڈپارٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں چلے گی, اس کو آپ شیلف کر دیں. 80s میں کہیں آ کے 70s میں انہوں نے وہ ڈاکومنٹری ایک پریس کلب میں دکھانے کی کوشش کی. ملٹری پولیس کے 2 بندے آئے, انہوں نے فیتے اٹھائے, بغل میں دبائے, انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ ہم نے لگایا تھا, یہ ہماری پروڈکٹ ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے. تو پھر امریکہ میں کچھ پروڈیوسرز ہیں جن کی ایسوسیشن نے مل کے ایفرٹ کی کہ وہ ڈاکومنٹری ریلیز کی جائے, اس کے بعد کہیں جا کر وہ ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی. اسی طرح بہت سے جو ہیں وہ فلموں کے اسکرپٹس جو ہیں وہ پینٹاگون سنسر کرواتا ہے, ان کو امداد دینے سے انکار کرتا ہے. تو وہ صورتحال وہاں بھی یہی ہے. اور جس وقت کی یہ ہم بات کر رہے ہیں تب مکارتھیزم جو تھا اس کی لہریں, اور سوویت یونین کہ کولڈ وار سٹارٹ ہو رہی ہے بالکل. اور مکارتھیزم میں آرتھر ملر, ان کو بھی سزا جو تھی وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا تھا, وہ نہیں پیش ہوئے, تو ان کو سزا جو تھی وہ سنائی گئی تھی. بہت سے ہالی ووڈ میں ٹاپ 10 ڈائریکٹرز تھے جن کو ہالی ووڈ 10 کے نام سے جانا جاتا ہے, اور ان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی, ان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کا کیریئر ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان پہ یہی الزام تھا کہ انہوں نے کمیونزم جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس فلم کے ڈائریکٹر جو تھے وہ بھی اسی میں آئے. اور آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی ان کو انٹیروگیٹ کرنے کے لیے, اس کے سامنے جو صدر ریگن تھے وہ ایکٹرز کی ایسوسیشن کی طرف سے پیش ہوتے تھے 50s میں. تو یہ صورتحال ہے. دوسری بات آ گئی سوشل میڈیا کی. اب سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر, یہ ڈاکومنٹری سوشل میڈیا پہ پڑی ہے سر, اس کے 300 ویوز ہیں. ہم جو ایجنڈا ہے وہ سرکولر ہے. سوشل میڈیا سے بات جاتی ہے ٹیلی ویژن میں, اخبار میں, اخبار سے بات پھر سوشل میڈیا میں واپس آتی ہے. تو یہ ایک سرکل کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اس سرکل کے اندر اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کو بریک کر کے نکال دیں, سوشل میڈیا میں آپ جو مرضی کرتے رہیں, اس کی اتنی بز نہیں ہوگی جتنی بز جب وہ اخبار یا اس کو وہ رپورٹ کرنا اسی فریکوینسی سے شروع کریں گے جس فریکوینسی سے سوشل میڈیا جو ہے وہ آ رہا ہے. دوسرا, مزدور کی ڈیفینیشن جو ہے, انفارچونیٹلی میں نے اس میں مزدور کی ڈیفینیشن جو ہے اپنے لیے وہ متعین کی تھی ہے جو فیکٹری ایکٹ میرے لیے متعین کرتا ہے, یعنی جو فیکٹری یا احاطے کے اندر کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کو میں نے اس کے اندر رکھا ہے. برین والے پرولیٹیریٹ وہ مڈل کلاس میں آ جاتے ہیں, ان کی سر مسائل اور ان کی ڈبیٹس. مارکس کے مطابق وہ مزدور تحریک کا حصہ اس وقت بنتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب حالات ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے سازگار نہیں ہیں, اور جو ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے سازگار ہو گئے ہیں, وہ فوری طور پر جو یہ ہاتھ سے کام کرنے والی مزدور ہے اس کی تحریک کو وہ چھوڑیں گے اور واپس جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں اس کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. پاکستان میں آپ نے اس کی ہزاروں اگزامپل اب تک آبزرو کی ہوں گی. اسی کوشچن کی ایکسٹینشن ہے, آپ نے کور کیا سب کانٹیننٹ میں مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, یا میڈیا کوریج کیا تھی, پاکستان میں کیا تھی, ویسٹ میں کیا تھی. تو جب یہ کوشچن ہوا تھا اسی کی ایکسٹینشن میں
कम्युनिस्ट वर्ल्ड में मज़दूरों को किस तरह दिखाया गया और किस तरह उनके मसाइल कवर किए गए। कुछ बड़ी अच्छी मूवीज़ हैं मैंने देखी हैं, रशियन मूवीज़, मॉस्को डज नॉट बिलीव इन टीयर्स, ऑस्कर विनर 1983-82। कम्युनिस्ट वर्ल्ड में अच्छी मूवीज़ बनी हुई हैं मज़दूरों के हालात पे, सिर्फ मगर मज़दूरों के हालात पे बनी हुई हैं, नॉट टू एड्रेस दी लेबर्स इश्यूज़। तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड में किस तरह जो इसी मतलब जो मूवमेंट आई मज़दूरों के नाम पे थी, उसमें इसको किस तरह डील किया गया? थैंक यू सर। कम्युनिस्ट वर्ल्ड का असर ये हुआ कि जो 8 घंटे काम की शिफ्ट है, सोशल सिक्योरिटीज़ है, ये बाकी दुनिया ने देना शुरू कर दी, उसका असर ये हुआ। कम्युनिस्ट वर्ल्ड का असर मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ सर, उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि नेपोलियन और अलेक्जेंडर जो थे वो बैठे हुए थे, परेड देख रहे थे जो मे डे पे होती है मॉस्को में स्टालिन के दौर में। तो सिकंदर ने कहा कि अगर इतनी बड़े बड़े एरोज़ और ये बोझ मेरे पास होती तो मैं तो दुनिया एक झटके में फ़तह कर देता। तो सामने उसके एक बंदा बैठा सरकारी अखबार पढ़ रहा था, परवादा। तो नेपोलियन ने कहा कि ऐसा अखबार मेरे पास होता तो मुझे ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पेश ना आती। तो इससे सर आप अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। स्ट्रगल सर जारी रहती है, चाहे स्टालिन का दौर आ जाए, ठीक है, उसमें भी जो स्ट्रगल है वो करनी पड़ेगी, चाहे कोई और दौर आ जाए उसमें भी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई रोज़ी पिक्चर के नहीं जी वहाँ तो उन्होंने मीडिया ने ये किया। वहाँ का जो मीडिया था वो जो स्टैटिस्टिक्स थे स्टालिन के दौर में, अगर कोई एडिटर ये कह देता था कि पिछले साल गंदम जो थी सपोज़ वो 2000 टन थी और इस साल गंदम जो है वो 1900 टन है, तो इसके ऊपर भी केजीबी आके उसको पकड़ लेती थी कि तुम इसका मतलब ये बता रहे हो लोगों को कि इस साल गंदम की प्रोडक्शन कम हुई है और जो प्रोसेस है ग्रोथ का वो स्लो हो रहा है, तुम जो है वो रियासत दुश्मन हो रहा जो तुम मोरल डाउन करना चाहते हो। तो ये तरीका है सर, कोई रोज़ी पिक्चर ऐसा सच नहीं है कि मैं कह दूँ कि नहीं जी बस सब कुछ ठीक था। वहाँ वो सेम ही थी, वो मतलब इतना झटका मिला ट्रेन को कि जो बाल्शविक रेवोल्यूशन आया उसने आगे दूसरी रियासतों को ये ज़रूर मजबूर कर दिया कि वो 8 घंटे के औकात-ए-कार पे आ जाएं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे दें, सोशल सिक्योरिटीज़ दे दें, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लें मज़दूरों के लिए। ये उसका एक बड़ा इफ़ेक्ट है जो दुनिया के ऊपर महसूस किया गया। अच्छा, आपने कानून साजी के हवाले से बात की थी कि मज़दूर जो हैं वो कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के अंदर किसी MNA से रब्ता करते हैं और अपने हकूक़ के लिए या अपने मसाइल के ऊपर या कोई कानून साजी करवानी होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट में बैठे कौन हैं? पार्लियामेंट में बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, पार्लियामेंट में बैठे जागीरदार हैं। तो अब ये जो कानून साजी होनी है वो कैसे होगी? अब आपने कहा कि एक रायनामा बने, ऐसी मीडिया के अंदर ये चीज़ें चलें कि वो मजबूर हो जाएं कि वो कानून साजी उस पर करें या इनकी आवाज़ें सुनें। लेकिन सवाल तो यही पैदा होता है क्या इनकी कोई मखसूस सीटें होनी चाहिए जिनको जो आवाज़ आए, लेकिन फिर भी कानून साजी के लिए तो अक्सरियत की वोटिंग चाहिए होती है। तो कैसे उन्हें कायल किया जाएगा कि ये हमारे मसाइल हैं जो कि ख़ुद इंडस्ट्री इसके मालिक हैं, जागीरदार हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें ये क्वेश्चन जो है मैंने 1-2 ट्रेड यूनियनिस्टों के सामने भी रखा, जो सह अफ्रीकी मुज़ाकरात हैं जो लेबर लेजिस्लेशन के लिए किए जाते हैं, जिसको ILO फोर्स करती है, उसमें हुकूमत है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और मज़दूरों के नुमाइंदे हैं। मेरा उसमें जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे मैं फंसा रहता हूँ कि हुकूमत में भी वही लोग ही बैठे हुए हैं। यानी वहाँ अगर आप सह अफ्रीकी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो फिर तो सूरत हाल वाज़ेह है कि वही इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका भाई उधर भी बैठा है सरकार में और वो इधर भी बैठा है, 2 वोट उसके पास हैं और एक उसके सामने आप ला के जो है वो ट्रेड यूनियन से या मजदूर बैठा दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर ये ना हो तो हमें जो थोड़ा बहुत लीवरेज मिल रहा है, जो थोड़ी बहुत स्पेस मिल रही है और जो हल्की फुल्की हमारी बात सुनी जाती है, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने कोविड के दरमियान ये लेजिस्लेशन की कि किसी भी मज़दूर को नहीं निकाला जाएगा कोविड का बहाना करके कि फैक्ट्री बंद है, और उसके ऊपर ट्रेड यूनियंस ने काफ़ी काम भी किया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है वो निकाले गए जिनके मुआवज़ों के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उधर भी वही बैठे हैं, उधर भी वही बैठे हैं। तो फिर अगर एक हार्डकोर
स्टूडेंट होने के नाते सोशलिज्म का, तो मैं तो फिर यही कहूँगा कि भाई फिर बाल्शविक रेवोल्यूशन की तरफ ही हमें जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो, जो हमारे यहाँ अभी उतनी मिकदार में है नहीं इंडस्ट्री। अच्छा, एक जो मतलब आपने जो पिक्चर पेश की है ये बड़ी ग्रिम सी है, और इसमें तो यानी वो मतलब जो है वो ऐसे वॉर के बगैर, कोई खुलेआम जंग के बगैर तो शायद लगता नहीं है कि कोई गेन कर पाएगा, ऐसा इविल नेक्सस है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे कोई बहुत स्ट्रगल नहीं है, और उसके बगैर भी जो है वो राइट्स मिल रहे हैं, या अगर नए राइट्स भी चाहिए तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा just being civilized or being respecting rule of law, these factors are giving them their rights ना। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब हमें शायद प्रॉब्लम को कहीं और देखना चाहिए। मतलब इस जैसी रियासतें जो हैं उनकी एलीट और उसका जो ओरिजिन है वो खुद ही नहीं रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करते, तो उनसे क्या ऐसे रूल मनवाने जो उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब जहाँ पे मोरालिटी नहीं है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, और जहाँ पे जो वो आपके 8-9 साल रूल करने वाला कह रहा है ये रद्दी का टुकड़ा है मुशर्रफ, तो मतलब बॉल्शविक रेवोल्यूशन मुझे तो नहीं समझ आती कि हम जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक ओरिजिन इज समवेयर एल्स के जिन्होंने इनकी बुनियादें रखी थी शायद वो खुद भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और उनके जो आगे जारी नस्लें उनसे हम क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो बड़ी ग्रीन पिक्चर है बिल्कुल। सूरत हाल तो ऐसी है, आप देख सकते हैं 289 लोग सफ़े हस्ती से मिट गए, वो सिर्फ एक ईंट की शक्ल में महफूज हैं हमारे पास, उनकी राख नहीं है हमारे पास, कुछ लोगों की कब्र नहीं है हमारे पास, और उसके बावजूद हमारा जो फोकस है वो 62 और 63 हमारे जो सियासी जलसे हैं उनका फोकस है 62 और 63 कि हम ईमानदार हैं, सादक और अमीन हैं, नहीं हैं, सादक और अमीन हैं, नहीं हैं। इसके अलावा हमारे सियासी जलसों के अंदर कोई कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू मसाइल के ऊपर कि जी मज़दूरों का ये इशू है, आज ये यहाँ पे खड़े हैं, हमारी हुकूमत के आने के बाद एजेंडा जो है वो यहाँ पे होगा। हम में से बहुत से कम लोग, मतलब मैंने जो मंशूर पढ़ता हूँ उसमें तो मुझे खाली पोर्शन नज़र आते हैं इलेक्शन के मंशूरों में कि मज़दूरों के साथ आप जो है वो क्या करेंगे। अभी भी मुस्लिम लीग जो नून है उसका लेबर विंग कहाँ है? पीपल्स पार्टी का तो लेबर विंग हमें नज़र आ जाता है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ का लेबर विंग अगर है तो वो क्या इतने एक्टिव हैं जितने तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग एक्टिव हैं, या नून लीग के जितने दूसरे लोग एक्टिव हैं क्या वो उतने ही एक्टिव हैं? और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो नासिर मंसूर साहब आपको बेहतर बता सकते थे, जो ये सारा केस, या पाइलर वाले जो जिन्होंने सारा ये केस लड़ा है, कि वो इंटरनेशनल फैक्ट्री थी गारमेंट्स में, वो सेठों की तरह आई कि जी हम कुछ इमदाद करना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं उनके लिए। तो वो तो यहाँ के जो ट्रेड यूनियंस थे कराची के, उन्होंने उनको गिरेबान से पकड़ा कि ये कोई खैरात थोड़ी है, ये लोग मर गए हैं, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से मर गए हैं, आपने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांगे, आपने और जो लेबर वायलेशंस थी उसके ऊपर आपने आंखें बंद करके रखी हैं, आप इनको पेंशन देंगे सारी उम्र के लिए। तो उसमें वो मेरी बात हो रही थी कि कुछ कानून थे जो मौजूद नहीं थे, तो जर्मनी में अब उन्होंने फिर कानून साजी करवाई उसके लिए, ताकि वो जो उनके पेंशन और दीगर मराहत हैं उसकी तरफ जो है वो एडवांसमेंट हो सके। उसमें पाकिस्तान के ट्रेड यूनियनिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है। मेरा पॉइंट ये है ना कि मतलब मज़हब और कल्चर की शक्ल में एक ऐसा गिलाफ चढ़ गया जिसने दुखों को शायद दबा दिया है। हरे रंग का हमने कपड़ा डाला हुआ जैसे दुख नज़र ही नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी स्ट्रगल उसको पहले उस गिलाफ को हटाने पे नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को नज़र तो आए कि दुख है कहाँ। देखें, इसके ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे दोस्त हैं कॉमरेड चंगेज़, वो अक्सर मुझे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि लेनिन ने कहा था कि एक लंगड़ा आदमी है और उसके हाथ में एक बैसाखी और उसने सर के ऊपर मनोवज़न जो है वो उठाया हुआ है। उसने कहा वो बैसाखी शायद मज़हब है, अगर आप फौरी वो बैसाखी खींचेंगे तो वो पूरे वज़न के साथ ज़मीन पे आ गिरेगा और मर जाएगा। पहले आप उसका जो ऊपर का वज़न है ना वो कम करना शुरू करें। जब वो वज़न कम करते जाएंगे तो हो सकता है बैसाखी का वो सहारा जो है वो ना ले उसके बाद। तो ये कुछ सूरत हाल है। मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपकी इजाज़त के साथ मैं एक दो बातें ऐड करना चाहूँगा आपके डिस्कशन में भी। आपने ये कहा कि जो लेजिस्लेटर है वो खुद उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है, तो वो क्यों लेजिस्लेशन करेगा या कैसे लेजिस्लेशन करेगा।
اس میں ایک ایگزامپل ہے میرے پاس. اب ہم نے 2019 میں سولیڈریٹی مارچز کیے تھے یونین کی رائٹس کے لیے پورے 55 شہروں میں پاکستان میں. اس کا امیڈیٹ افیکٹ یہ ہوا کہ جتنی لیجسلیچر تھی، ایون نیشنل اسمبلی ہوگی یا پروونشل اسمبلی ہوگی، اس کے اندر نہ صرف قراردادیں پاس ہوئی بلکہ سندھ کے اندر تو انہوں نے ابھی کیبنٹ نے وہ بھی ہٹا دیا. لیکن جو ہی ہم وہ ہمارے وہ مارچز وہ جو تحرک ہم نے بنایا تھا وہ پیچھے گیا تو وہ بات وہیں کھٹائی میں پڑ گئی. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھا جائے تو مزدوروں نے جو کچھ بھی آج تک حاصل کیا ہے شکاگو سے لے کے آج تک، وہ ایک تحریک میں ایک جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا ہے. تو اگر آج مزدور جو ہے وہ عام ہڑتال کر دیتا ہے یا وہ اپنی فیکٹری بند کر دیتا ہے یا وہ اس کو اس اپنی اس طاقت کو جو اس کی اجتماعی طاقت ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو انقلاب بھی لیجسلیشن کرے گا. انقلاب کو ہم فی الحال اگر سائڈ پہ کریں. دوسری جو آپ کی بات ہے سو کالڈ سویلائز ورلڈ کی، ابھی جب ریسنٹلی یہ جو امیزون نے یونین بنائی ہے، یہ یونین کی ایک اٹیمپٹ پہلے بھی ہوئی تھی کچھ سال پہلے. یہ ایک ریڈ اسٹیٹ ہے ٹیکسس کے پاس، وہاں پر امیزون کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو مالک تھی، انہوں نے نہ صرف میڈیا کے ذریعے بلکہ پرائیویٹ جو کاپس ہیں ان کو سول وردیوں میں آ کے وہ انٹیمیڈیٹ کرتے رہے لوگوں کو کہ آپ نے جو ہے وہ اس یونین کے رائٹ پہ ووٹ نہیں دینا. اور وہ وہاں پہ وہ شکست ہو گئی یونین کے اس اٹیمپٹ کو. پھر لیٹر آن جا کے ایک بہت ہی اسٹرانگ جو موومنٹ بنی تو اس کے ذریعے جو ہے وہ تو ایون سویلائز ورلڈ کے اندر بھی جو کچھ ملا ہے مزدوروں کو آج تک وہ ان کی جدوجہد کے نیچے ملا. امریکہ کی کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے لیکن تو سر بہت زبردست یہ ٹاپک کیونکہ بہت وسیع ہے اور اس کا سلوشن بھی ہمیں جس طرح گریم سچویشن ہے تو ہم بھی تھوڑے سے پریشان ہیں کہ اس سے کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے تو وہ بھی اس طرح کے آسان نہیں ہے. اچھا میں ایک اسپیسیفک کویشچن کیونکہ آپ کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، ایک جو انڈیا بالی ووڈ ہے اس نے بھی کچھ فریم بنائے تھے مثلاً 70s میں کافی فریم ہمیں نظر آتے ہیں. دلیپ صاحب کی مزدور فلم، ہاں دلیپ کا آیا ہے، کچھ امیتابھ کے بھی کچھ موویز بھی، کالا پتھر ہے، دیوار مکان ہے، اس طرح کی کچھ موویز ہیں. اور پاکستان میں بھی کچھ فریم آئے تھے 70s میں. پھر 80s میں تو میرے خیال میں وہ بھی غائب، وہاں سے بھی غائب ہو گئے تقریباً 90 اب تو کہیں سوری آواز آ رہی ٹھیک. اچھا میں بالی ووڈ کے حوالے سے چونکہ سوری میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی جی کہ بالی ووڈ میں کچھ فریمز جو 70s میں نظر آ رہی تھی وہ پھر 80s میں 90s میں 80s میں تو مجھے اتنا یاد نہیں لیکن 90s میں اور 2000 میں اور اس کے بعد بالکل وہ بھی وہاں بھی ڈس اپیئر ہوئے. تو وہاں بھی ایک تو اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو یورپ میں کچھ اتفاق ہوا ہے تو وہاں پہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ کچھ جو لیبر تھی مطلب کہ کچھ جو کام حاصل کرنے سے کچھ چیزیں انہوں نے فیکٹریز شفٹ کی ہیں چائنا میں، کچھ انڈیا میں اور کچھ بنگلہ دیش میں. اس کی بیسک ایک تو کہ جو لیبر تھی ایک تو مہنگی تھی، لیبر کے لاز بھی جو تھے وہ بھی وہ فلفل نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ ان کی میڈیکل کے ہیں، اس کی پینشنز کے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ ان کے لیے فیزیبل تھی اکنامکلی فائنینشلی، نہ کہ ان کی محبت میں چائنا کی محبت میں یا انڈیا کی محبت میں یا بنگلہ دیش کی محبت میں انہوں نے وہ فیکٹریز وہاں شفٹ کی. تو یہ بھی ایک فینومینا ہے. اچھا اب اگر ہم یہاں پہ اب اس کو تھوڑا سا دوسرے پرسپیکٹیو میں وہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم لیبر لا اس لیول کے آنے کی کوشش کریں جو لیول یورپ میں امریکہ میں ہے تو ہم تو کوئی پروڈکٹ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. میں یہ ایک ریالٹی ہے کہ اس کو ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے تو ہم اس کو کس لیول تک لے کے آئیں گے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. مطلب میں اس ایز اے لیجسلیٹر بھی اگر میں سوچوں تو اس کو بھی مجھے پریشان ہوتا ہے. میں انڈسٹری میں خود کام کرتا ہوں، مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو یہاں تک اپگریڈ کرتے ہیں تو کیا سچویشن ہوتی ہے. لیکن میں یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے، اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں. بالی ووڈ کا پہلے ذکر کر لیں. بالی ووڈ کو اگر ہم دیکھیں تو بالی ووڈ ایک عرصہ تک اس میں ہمیں جو ترقی پسند ہے ان کی بڑی ایک آواز نظر آتی ہے. بیمل دور سے، بیمل رائے سے شروع ہوتی ہے، 2 بیگھہ زمین سے اور پھر آگے جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. کچھ سنیما کا ٹرینڈ چینج ہوا کارپوریٹ سیکٹر کے آنے سے. فلم میکنگ کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں، آرگنائزیشنل تبدیلیاں بہت آئیں اور سرمایہ کی تبدیلیاں بہت آئیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سنیما جو تھا وہ ہر شہر میں آباد تھا، شیخوپورہ میں، ننکانہ میں، ٹھیک ہے، منسیرہ میں، ہر جگہ پہ. اور اس کی ٹکٹ جو تھی وہ
50 रुपए, 100 रुपये कहीं बॉक्स की टिकट होती थी जाके, और इसमें ज़्यादातर जो वर्कर क्लास थी वो बैठती थी। डॉक्टर लाल खां ने जो उनकी किताब है 68 और 69 का इनकलाब, उसमें उन्होंने वाक़या उस्मान बलोच और भुट्टो साहब के हवाले से लिखा है कि वहाँ लियारी में मज़दूर एक सिनेमा में फ़िल्म देखने के लिए इकट्ठे होते थे, और उन्होंने कहा भुट्टो साहब को कि अगर आप यहाँ बैठकर फ़िल्म देखेंगे और इनको ये ना लगे कि आप इनसे खिताब करने के लिए आए हैं, उनको ऐसे लगे कि आप एक्सीडेंटली आए हैं फ़िल्म देखने के लिए, और अगर इन्होंने आपको यहाँ वेलकम कहा तो आप समझ लें कि लियारी आपका। उस सिनेमा में मज़दूर बैठे थे, जब भुट्टो साहब वहाँ एंटर हुए हैं तो उन्होंने पहचान लिया, और उसके बाद लियारी आज तक जो है वो भुट्टो साहब के पास ही तकरीबन है, किसी और के पास नहीं है। तो भारत के अंदर भी सिनेमा जो है वो एक अरसा तक, सिनेमा सर बड़ा नब्ज़ शनास है, जो फिल्म मेकर है, हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एक गुड बिजनेस प्रपोजल। वियतनाम वॉर के ऊपर हम जो फिल्में देखते हैं उनका असर ये नहीं है कि फ्रांसिस फोर्ड कपोला या ये लोग वियतनाम वॉर को क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे थे, बहुत बड़ी मैस मूवमेंट है, और उसमें फिल्म मेकर जो उसने पैसा कमाना है, अगर वो उसके अगेंस्ट जाके बनाता है तो वो फिल्म पिट जाती है। इसी तरह उस दौर में 70s और 80s का जो दौर है, इंडिया के अंदर जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं जिसे मनमोहन सिंह ने इनिशिएट किया है, वो शुरू होती हैं, जिनके फ्रूट्स जाके फिर 90s और अब जो है वो अर्ली 2001 से लेकर अब तक जो है वो मोदी की शक्ल में कॉर्पोरेट सेक्टर की जो मुकम्मल एडवांसमेंट है उसमें आना शुरू होते हैं। तो तब जो फिल्म मेकर है उसके लिए सबसे बड़ा जो टिकट बायर है वो मज़दूर तबका है। बम्बई के अंदर जो चालें हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, फिर 80s के अंदर बम्बई में वो सूत मिल जो थी, टेक्सटाइल मिल्स, वो बंद होना शुरू होती हैं, और उसके ऊपर एक नया जो है वो बहरान मज़दूरों का जो खड़ा होता है। इसको उसने फिल्म है द सिटी ऑफ गोल्ड, उसके अंदर उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया है। आलमोस्ट उसका अगर आप एनालिसिस एक करें तो वो नेरन की एक थ्योरी के ऊपर निकलता है कि गुर्बत जब इनकलाब नहीं लाती तो फिर जुराइम जो है वो उसको पैदा करती है। तो इस हवाले से आप उसको देख सकते हैं। अब सिनेमा चला गया है मल्टीप्लेक्स के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर, जहाँ पे मज़दूर नहीं जा सकते, जहाँ पे मिडिल क्लास के बाबू जो हैं वो जा सकते हैं, और उनके लिए जो इंटरटेनमेंट है उसके मेयारात कुछ और हैं। फिर OTT आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया और ये आ गया, और उसमें अगर आप कभी गौर करें उनको सर्च करते हुए तो आपको ज़्यादातर फिल्में जो क्राइम और सेक्स ओरिएंटेड हैं उनकी जो व्यूज़ हैं वो आपको मिलियंस के अंदर मिलेंगे। यानी हमारी मिडिल क्लास अपने जो जिनके पास वो है वो अपने उस लेयर टाइम के अंदर सिर्फ क्राइम और उस दूसरे एस्पेक्ट के लाइफ को उसको साथ मिला के देखने पे खुश है, या उसके अंदर उसका कैथारसिस उससे हो रहा है। तो ये एक सूरत हाल है बॉलीवुड की जो समझ आती है सर मुझे। दूसरा वो जो एस्पेक्ट है उस पर अगर कोई कमेंट करना चाहें, क्योंकि ये लेबर शिफ्ट सर वो बड़ा सवाल है आपका सोचने वाला। मैं ऐसे ही कह दूं कि नहीं मेरे पास उसका कोई आंसर है, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं उसको कह सकता सर कुछ। अच्छा, एक छोटा सा और मसला है लेबर्स के हवाले से, वो भी मैं हालिया क्योंकि एक ऐसा वाक़या आया है, छोटा सा मामूली सा वाक़या हुआ है, और उस पर फिर मैं ख़बरें भी तलाश कर रहा था, मीडिया में कोई इस एस्पेक्ट से मिले। आपने अभी सुना होगा बाई इलेक्शन जो पंजाब पे थे, उसके अंदर मुल्तान के अंदर जो एक पार्टी का जलसा था उसके अंदर फैक्ट्री से मुलाजमीन लेकर आए गए थे, और सोशल मीडिया ने इसको कवर किया था कि वो मुलाजमीन ये कह रहे थे कि हमें ज़बरदस्ती लाया गया है, सो ऑन। अब इसके जो भी एस्पेक्ट हो, तो अगर मैं इस बात पे कहूँ कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इलेक्शन भी लड़ रहे होते हैं या उनको फाइनेंस कर रहे होते हैं, तो अपनी फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उन पे ये एक जबर की अलामत नहीं है मालिकान की तरफ से कि वो एक ऐसा जबर कायम कर रहे हैं जिसमें उनको पाबंद कर रहे हैं कि आपने इस पार्टी को वोट देना है। तो ये जो जबर है ये भी एक इशू है उस उन लेबर सर देखें, ये तो हाईलाइट हुआ ना। जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, हम डेमोक्रेसी चाह रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ ओनली मिडिल क्लास। दुनिया भर में जमहूरियत के लिए जो बुनियादी तंजीमें साजी है वो आपका बलदियाती इलेक्शन है, उसके बाद आपकी ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस और किसान यूनियंस।
یہ بیسک ایلیمنٹ ہیں اس پورے ڈیموکریٹک آرگنائزیشن کے سٹرکچر کے اندر. ہم نے اس میں سے 3 کو ویسے ہی مائنس کر دیا ہے, ان کا وجود ہی ہم نے ختم کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی صرف 62 اور 63 کو سامنے رکھ کے, لوٹوں کی خرید و فروخت کو سامنے رکھ کے بس ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپنا کام نکالنا ہے. اور پھر ہم نے یہ امید بھی رکھنی ہے کہ ہم کسی ایسے نظام کی طرف بڑھیں گے جو ہمارے مسائل کے لیے کوئی انکلوسیو قسم کے لاز بنائے گا. تو میرے خیال میں پھر ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی ہیں 74 سال سے 75 سال سے اب تو ماشاء اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.